الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کلاس کی 7ویں نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ سورہ البقرہ 30واں سپارہ 37واں رکوع ہے اور سپارے کا یہ تیسرے سپارے کا 5واں رکوع ہے۔ سورہ البقرہ کا 37واں اور تیسرے سپارے کا 5واں رکوع ہے۔ یہاں سے ہمارے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دے دو تو ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماس برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے بھی ہم نے بہت خوبصورت مثالوں سے اس کو سمجھا، نیت اور اخلاص ہونے کو اور نہ ہونے والے خرچ کو سمجھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں جو تم نے خرچ کیا ہے نا، جو بہتر حصہ ہے تمہارے مال کا وہ خرچ کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے کہ تم نیکی کے مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچو کہ جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ ایک کپڑا پرانا ہو گیا وہ تو ویسے ہی دینا ہے، ایک جوتے پرانے ہو گئے ہیں، چھوٹے ہو گئے ہیں، وہ تو ویسے ہی دینا، دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو تمہارے مال میں سے بہتر مال ہے۔ اپنے گھر کی صفائی کرنا نہ شروع کر دو، جو بالکل نکارہ چیز ہے وہ نہ دو۔ تم دیکھو نا کہ کس کو دینے جا رہے ہو۔ کسی بڑے بندے کو آپ تحفہ بھی بڑا دیتے ہیں نا، اس کے شایان شان دیتے ہیں، تو یہاں تو اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئے تو اپنی محبوب چیز جو ہے نا، جو دیتے ہوئے بظاہر آسانی نہ ہو، اتنی ایزیلی دی نہ جا سکے، ٹھیک ہے نا، محبوب چیز، مال کا بہتر حصہ اللہ کی راہ میں دو۔ یہی بندے کا امتحان ہے اور یہی بندے کے اندر اس کا دل صاف کرتا ہے، اور یہی والا صدقہ جو ہے اپنے اچھے رزلٹ لے کے آتا ہے، اور یہی صدقہ جو ہے وہ بندے کی اللہ سے کمٹمنٹ اور اللہ کے لیے قربانی کا ثبوت دیتا ہے۔ جو چیز فالتو ہے یا جو چیز نکارہ ہے یا جو چیز اب ضرورت نہیں رہی وہ دے دینا نیکی کا وہ مقام نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر جس طرح کی چیزیں تم میری راہ میں دیتے ہو، تم سوچو اگر یہی چیز تمہیں دی جائے تو تم ایکسیپٹ کر لو گے؟ تمہیں تو غصہ آئے گا، تمہیں تو کراہت ہوگی، بس اللہ یہ کہ تم اس سے اغماس برت جاؤ، تم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے۔ تو جب میری راہ میں دینے لگتے ہو تو یہ سوچا کرو کہ جو چیز مجھے دی جائے تو میں پسند کروں تو اسی طرح کی چیز میں کوئی اللہ کی راہ میں دوں، یا اس لیول کا مال، اتنا خرچہ، اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دوں۔ تو اللہ کی راہ میں جو دینا ہے، یہ دو طرح کے جہاد کا بڑا ذکر آیا ہے۔ ایک اپنے مال سے جہاد اور ایک جو ہے وہ جو تلوار سے جہاد ہے۔
دونوں کا بڑا ذکر آیا. تو مال بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور مال ہوتا ہے ملکیت. جو چیزیں آپ کی ملکیت میں ہیں وہ آپ کا مال ہے, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس کا بار بار ذکر ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ بھی ایک جہاد ہے, اور جہاد ایک الٹیمیٹ قسم کی جد و جہد کو کہتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھاننے کی کوشش کرنے لگو, حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دے دو تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو. یہ اسی طرح کے مطلب 5-10 روپے دے دینا, یا کوئی ایسی جو پرانی چیز ہے وہ نکال کے دینا, تو یہ چیز تمہیں ملے تو تم گوارا نہ کرو گے, الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. آگے اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہا ہے. اب دیکھیں, ہر آیت کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی آیت قرآن میں کمپلیٹ ہوتی ہے, کبھی سمیع علیم سے کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی غنی حمید سے کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی علیم بذات الصدور سے کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اکثر آیات جو ہیں ان کی اینڈنگ اللہ تعالیٰ کی کسی صفات سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ جو جس آیت کے اینڈ میں جو صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہوتا ہے, ان صفات کا اس آیت میں کی جانے والی بات سے بڑا تعلق ہوتا ہے. وہ بلا وجہ استعمال نہیں ہو جاتی کہ چلیں اللہ کے کوئی نام ہے تو کوئی سا نام یہاں پر لگا دیا جائے, ایسا نہیں ہے. اب یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم چیزیں دے رہے ہو, اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ صفت آگے جو آئی ہے یہ کلیئر کر رہی ہے کہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے, اللہ تو غنی ہے. اللہ بیسیکلی تمہارے اندر کی صفائی کر رہا ہے, ٹیسٹ, زندگی ٹیسٹ ہے, اور امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ تمہیں مال زیادہ عزیز ہے کہ خدا زیادہ عزیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو اس پیسے کی اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں دو گے اس کے تو خزانوں میں, کوئی بندہ پوری دنیا اس کو دے دے تو اللہ کے خزانے میں اتنی سا بھی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور حمید, اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہ بھی دو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی صفت ہے حمید اس کی کہ کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے نا تو وہ ایسی چیز ہے جس کی بذات خود وہ تعریف کے لائق ہے. ایک بہت خوبصورت گاڑی ہے میرے آگے سے گزر گئی ہے, تو میں اس کی تعریف نہ بھی کروں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ اس کی شان اور اس کی جو اندر سسٹم ہے وہ کوئی نکارا ہے. وہ گاڑی تو اسی طرح لیول کی گاڑی رہے گی, میں اس کی تعریف کروں نہ کروں اس سے اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ حمید ایسی صفت کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ آپ بہترین صفات سے متصف ہے, وہ کوئی تعریف نہ بھی کرے محمود یا حمید تو وہ ویسے ہی تعریف والا ہے. ٹھیک ہے, اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. تو یہ دو چیزیں صفات جو آ رہی ہوتی ہیں ان کا اس متعلقہ آیت سے بڑا تعلق ہوتا ہے. آگے جو آیت آ رہی ہے وہ $1 ملین, تو کیا یہ تو انسانی رقمیں ہیں نا, بہت بڑی آیت ہے, بہت خوبصورت آیت ہے, اور بہت کہہ لیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا اللہ نے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. لیکن اگر ہم قرآن کے الفاظ کو پڑھیں, الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقیری سے, غریبی سے, مفلسی سے ڈراتا ہے, وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اب ذرا اس پوائنٹ کو غور کریں. ایک تو اس آیت کا جو پیچھے موضوع چلا آ رہا ہے اس سے اس کا مطلب ریلیٹڈ ہے, اس کو چلیں اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ جی شیطان کیا کہتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے لگتے ہو تو شیطان کے ذہن میں ڈالتا ہے یار پیسے کم ہیں, وہ یار غریب ہو جاؤ گے, وہ یار پیسے کم ہو جائیں گے. بیسیکلی شیطان ایکشن کر رہا ہوتا ہے کہ نہ دے, کہ یار پہلے ہی تمہارے پاس مسا مر کے تم گزارا کر رہے ہو, بمشکل تم گزارا کر رہے ہو, ہینڈ ٹو ماؤتھ تمہاری زندگی چل رہی ہے, تو تم اب اللہ کی راہ میں دینے لگ پڑو گے. کون سا فرض ہے تمہارے اوپر, کون سا زکوٰۃ فرض ہے؟ چلو تم اسٹوڈنٹ ہو, ابھی کون سا زکوٰۃ فرض ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے. یا جس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو جناب یار ابھی نہ 2 بات دے لینا, ڈیلے کر لینا, تو ابھی تو پیسوں کی کمی ہے, ابھی تو اس کو بھی قرضہ دینا ہے, وہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, اتنے کام پینڈنگ ہیں, تو بعد میں صحیح تو غریب ہو جاؤ گے, ابھی پیسے کم ہیں, پیسے مزید کم ہو جائیں گے, اس میں زکوٰۃ. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بات ہی یہ کر رہا ہے کہ مجھے دو گے تو بڑھ چڑھ کے آئے گا. اللہ بیسیکلی انسان کا یقین جو ہے وہ جاب سے, کاروبار سے اٹھا کر اپنے اوپر کروانا چاہتا ہے, لیکن انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہے, پھر ٹھوکر کھاتا ہے. یہ ضرورتیں ہیں, یہ اسباب ہیں, دینے والے اللہ کی ذات ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے اللہ کی راہ میں جب تم دینے لگتے ہو, اور بے حیائی پر, شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کا, یعنی کہ پھر تم ڈھیٹ ہو جاتے ہو, تم بے شرم ہو جاتے ہو, تم اللہ کی راہ میں نہیں دیتے. ایک تو بے شرمی یہ والی ہے. لیکن اگر اس آیت کو اگر ہم اٹھا کے ایز اے آیت لیں تو یہ الفاظ کتنے جامع ہیں.
ایک تو موضوع سے ریلیٹڈ بات آ گئی نا. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اگر میں یہ کہوں نوجوانوں کہ شیطان آج کے نوجوان کو کہتا ہے کہ شادی نہ کرو, اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, گرل فرینڈ بنا لو. شادی کا تو تمہارے پاس خرچہ ہی نہیں ہے, غریب ہو جاؤ گے, پیسے لگیں گے, اتنے پیسے لگتے ہیں, تو گرل فرینڈ سے کام چلا لو, گندی فلمیں دیکھ لو, گرل فرینڈس بنا لو, انجوائے کر لو, پارٹی کر لو. یہ آسان کام ہے, یہ جلدی ہو جائے گا, اتنا خرچہ بھی نہیں ہوگا. شادی کن جھنجھٹوں میں پڑنے جا رہے ہو, اتنا خرچہ, بات طے کرنا, سارا فرنیچر لینا, اتنا لمبا کام, تو وہ خرچے والا کام ہے. یہ چھوٹا راستہ بے حیائی والا ہے, یہ اختیار کر لو. کتنی یہ بات ہمارے آج کے نوجوان کی سوچ کے اوپر جو ہے وہ اتر رہی ہے. 14 صدیاں پہلے یہ بات قرآن نے کر دی کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے. وہ نوجوانوں کو کہتا ہے کہ گرل فرینڈ بنا لو, بے حیائی کر لو, گندا راستہ اختیار کر لو, یہ شادی کے چکروں میں پڑو گے تو خرچے ہو جائیں گے, یہ تو پیسوں والا کام ہے. شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اللہ اکبر. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے راستے پہ چلو گے تو بخشش تو ہے ہی, اصل چیز ہی ہے اللہ کی بخشش. اللہ معاف کرے گا, اللہ مغفرت دے گا, اللہ جہنم سے بچائے گا. وہ فضلہ, اور ساتھ اللہ فضل کرے گا. فضل وہی کہ اپنی رحمت سے نوازے گا, آسانی سے نوازے گا, پیسے دے گا, معاشی حالت ٹھیک کرے گا. یہ فضل ہے. اللہ کا فضل تلاش کرو, یہ انہی معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ کی نعمتیں. تو اللہ تمہیں امید جو دلا رہا ہے, اور یہ امید کوئی سیاستدانوں والی امید تو نہیں ہے کہ جو سیاستدان جناب وعدے کر کے بعد میں مکر جائیں. یہ تو اللہ امید دلا رہا ہے, یہ امید تو پوری ہوگی. یہ تو اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں نا. واللہ واسع علیم. اب پھر جو اس آیت کے اینڈ پہ صفات آ رہی ہیں اس کو جوڑیں کہ جس اللہ نے تمہیں پیسے دینے ہیں اس کو پیسوں کی کمی ہے, اس کو رزق کی کمی. واسع علیم, اس کے پاس تو وسعت برا, ساری دنیا کے خزانے اس کے پاس ہیں. تم اس کی راہ میں دے کے پریشان ہو جاتے ہو کہ پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو جس ذات کو تم دے رہے ہو وہ کتنی امیر ہے اور اس کے پاس کتنے خزانے ہیں. یہ کنیکٹ کریں ذرا اس آیت کے ساتھ اس کو, کہ شیطان تمہیں کہتا ہے غریب ہو جاؤ گے, اور غلط راستہ, شارٹ کٹ اور بے حیائی کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں مغفرت ملے گی, فضل بھی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی وسعت ہے کہ شیطان کے پاس خزانوں کی وسعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی وسعت ہے کہ آپ کے باس کے پاس, یا آپ کی اس جاب کے پاس, یا آپ کے اس سودی کاروبار کے پاس, جس کاروبار کے لیے آپ کچھ بھی کر دیتے ہیں, حرام بھی کھا لیتے ہیں, دین پہ کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں, جھوٹ بھی بول لیتے ہیں, دکان چلانے کے لیے دھوکہ بھی دو لیتے ہیں. کیا اس میں اس کے پاس خزانوں کی وسعت ہے کہ اللہ کے پاس؟ کتنی زبردست طریقے سے یہ آیت کنیکٹ ہو رہی ہے. واللہ واسع علیم. اللہ کے پاس وسعت ہے, فراخ دست ہے, وسیع ہے, علیم اور دانا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ علم رکھتا ہے کہ کس کو کہاں سے کس طرح دینا ہے. سارے خزانے اس کے پاس ہیں اور سارے اسباب اس کے پاس ہیں, علم اس کے پاس ہے. علیم بھی سپرلیٹو ڈگری آف علم ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا, بہت زیادہ جاننے والا. واسع وسعت والا, فراخ دست, جو دینے میں فراخ دست. تو اب قرآن کی ایک آیت پہ اگر ہم رک جائیں تو پھر آگے جایا نہیں جا سکتا. بس آپ اتنے سے لفظ یاد کر لیں کہ شیطان کیا کرتا ہے. شیطان غریبی سے ڈراتا ہے, مفلسی سے ڈراتا ہے, فقر سے ڈراتا ہے, اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے, بے شرم ہو جانے کا حکم دیتا ہے, ڈھیٹ ہو جانے کا حکم دیتا ہے کہ خیر ہے یار تمہارے پاس جواز ہے نا, وہ مشکل ہے, اس میں یہ چیز ہے, اس میں یہ چیز ہے, تو بے شرم ہو کے یہ کام. آہستہ آہستہ احساس مار دیتا ہے. یہی شیطان کا طریقہ ہے واردات. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا کرتا ہے, اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بہت بڑی دولت مل گئی. یؤتی الحکمت من یشاء, اور حکمت یہی ہے کہ ہر معاملے میں عقل مند بندہ وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا خیال رکھے اور حرام سے بچے. جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, اور جس کو حکمت مل گئی اسے حقیقت میں بہت بڑی دولت مل گئی. رأس الحکمت مخافت اللہ, حدیث اس کے ساتھ ایک مل رہی ہے کہ جو حکمت کی بنیاد ہے نا, جو دانائی کی اصل ہے, وہ اللہ کا خوف ہے. جس کو اللہ کا خوف مل گیا اس کو بہت بڑی دولت مل گئی. چاہے اس اللہ کا خوف اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ بظاہر کتنا ہی غریب ہو جائے, بظاہر کتنا ہی اسے موقع ملے, لیکن اللہ کا خوف اسے وہ اپرچونٹی اویل کرنے سے روک لے, تو جس کو اللہ کا خوف مل گیا اسے بہت بڑی دولت مل گئی. اصل دولت تو اس کے پاس, اصل چیز تو اس کے پاس.
ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانشمند ہیں. یہ باتیں اتھو پتھو ایرے گہرے کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تیری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو حکمت کی باتیں ہیں، تقوی کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، یہ جو جھوٹ سے بچ جانا اور ایمانداری سے زندگی گزارنا اور سفارش سے بچنا، رشوت سے بچنا، یہ لوگ تو کہتے ہیں یار کیا بیوقوف وڈا متقی آیا، وڈا پرہیزگار آیا. اللہ کہتا ہے کہ یہ عام لوگوں کی ذہن میں باتیں نہیں آئیں گی. یہ باتیں کسی کسی کو سمجھ آتی ہیں کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے نا یہ اتھو پتھو ایرا گہرا تو سمجھ نہیں سکتا بھائی. یہ جو باتیں صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں ان باتوں سے جو عقل مند ہیں، جو دانش مند ہیں، وہی تقوی اختیار کرتے ہیں، وہی حرام سے بچتے ہیں. چاہے لوگ انہیں بیوقوف کہیں، اصل میں عقل مند وہی ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نذر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں. اچھا، نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے برانے پر کوئی ایسا نیک کام کرنے کا عہد کرے جو اس کے ذمہ فرض ہو. اگر یہ مراد کسی حلال و جائز امر کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو اور اس کے برانے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہو وہ اللہ ہی کے لیے ہو، تو سو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا موجب ہے. اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی نظر کا ماننا معصیت ہے اور اس کا پورا کرنا موجب عذاب ہے. اگر کوئی بندہ غلط نظر مان لے کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں یہ کر دوں گا، یہ فلانا حرام کام کر دوں گا، تو اس نظر کو نہیں پورا کرنا چاہیے، توڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس نظر کو پورا کرنا بھی عذاب کا. اب وہ کہ ساتھ یہ بات کر دے، جس طرح لوگ بعض اوقات بہت سمجھدار ہو جاتے ہیں نا کہ نظر غلط مان لی اور جب پوری کرنے کی بات آئی تو کہا کہ جی مومن کو تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب عہد کرو تو پورا کرو، جو بات کرو اس پہ پکا رہو. اچھا، اب حرام کام کرنے کے لیے وہ اسلام کے حکم کا سہارا لے رہا ہے کہ بات میں نے کمٹمنٹ کر دی. ایک بندے کو آپ نے حرام دینے کی کمٹمنٹ کر دی، ایک بندے سے آپ نے کمٹمنٹ کر دی ہے کہ فلانی طریقوں میں آپ کو اتنی شراب پرووائڈ کروں گا، کمٹمنٹ کر دی، میرا وعدہ ہے، اور درمیان میں آپ کو اللہ کا خوف آ گیا ہے تو اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا غلط ہے، اس کمٹمنٹ کو توڑ دینا ٹھیک ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ حرام کام پورا کرنے کے لیے کسی ایک نیک چیز کا سہارا لے لینا، مذہب کو استعمال کر لینا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو نظر اگر آپ نے اللہ کی اطاعت میں مانی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنا اللہ کی راہ میں دوں گا، تو اس نظر کو پورا کرنا بھی ہے اور اس نظر کو پورا کرنے سے بھی ثواب ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اچھا، اس میں جو کچھ لوگ بہت زیادہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جو بھی کوئی اللہ کی راہ میں دینے لگ پڑے تو ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی دکھاوے کے لیے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کا مسئلہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے. تو اللہ کی راہ میں چاہے کھلے دو یا چھپا کے دو. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ آپ اوپنلی بھی دے دیں، پبلکلی بھی دے دیں، اناؤنس کر کے بھی دے دیں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو نفل زکوٰۃ ہے، نفل صدقے ہیں اللہ کی راہ میں دینا، وہ آپ چھپ کے دیں، مطلب اناؤنس کر کے نہ دیں. اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے تو وہ اناؤنس کرتا نہ پھرے، بتاتا نہ پھرے. لیکن اگر کوئی بتا دیا ہے تو اس کو جج کرنا شروع کر دینا کہ جناب یہ دکھاوے کے لیے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جج نہ کیا کریں. لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو دیں، جتنے بھی نفلی ہیں وہ آپ چھپا کر دیں اور اللہ کی رضا کے لیے دیں. تو اگر تم چھپا کر حاجت بندوں کو دو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. آگے یہ بھی کہہ دیا تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. اب یہ جو بات ہے نا، اللہ کی راہ میں بندہ دیتا رہے نا تو بہت سارے گناہ اس کے مائنس ہوتے رہتے ہیں. تو نوجوانوں، ہم جس یونیورسٹی لائف میں جی رہے ہیں اور جو فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جو ہماری ہر ٹائم ہمارے آگے ہوتا ہے، تو جتنے گناہ ہم دن میں کر بیٹھتے ہیں، جو ہماری روٹینیں بنی ہوئی ہیں، تو اس میں تو اللہ کی راہ میں دینا بڑا ضروری ہے کہ چلو کم از کم سازت اللہ معاف تو کرتا رہے، کوئی گناہ مائنس تو ہوتے رہے. یہ صدقہ جو ہے یہ بلا کو ٹالتا ہے، یہ گناہوں کو مٹاتا ہے. اللہ کی راہ میں دیتے رہیں صحیح جگہوں پہ، متعلقہ جگہوں پہ، اتھینٹک فورمز پہ. اور جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی دیں. ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، للہ فی اللہ لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی مدد کریں، ان کو بھی سپورٹ کریں، اور اسی طرح غریبوں کی بھی مدد کریں. تو یہ آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے. اس طرز عمل سے تمہاری خطائیں محو ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. اے نبی، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. لیس علیک ہداہم، زبردستی تو ہدایت نہیں دے سکتے.
دعوت پہنچانے کی ذمہ داری ہی انبیاء پر ہے، پیغام پہنچانے کی۔ زبردستی تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل نہیں مسلمان ہوا تو زبردستی تو نہیں کیا، وہ نہیں ہوا، اس کی اپنی چوائس ہے، وہ مخالفت میں آ گیا۔ دین کو قائم کرنا بہرحال انبیاء کی ذمہ داری ہے جو وہ کر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو جبراً مسلمان کرنا جو ہے انبیاء کے اوپر نہیں ہے۔ اے نبی، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور اللہ کی جو چاہت ہوتی ہے وہ بندے کو دیکھ کر ہی ہوتی ہے۔ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ طالوت کو جب اللہ تعالیٰ نے امارت دی طالوت علیہ السلام کو، تو پہلے یہ بتایا کہ اس میں علم مانی علمی اور جسمی طور پر وہ آگے تھے، پھر آگے جا کے کہہ دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، یعنی اس کی چاہت کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوتی ہے۔ یہ ایک بات مطلب ہے کہ اس کی چاہت ہے، اسی کا اختیار ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہے۔ بندے میں کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے، بندے میں طلب ہوتی ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن کے اندر گفتگو کا انداز بھی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو تم خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں۔ اب یہ دیکھیں کرونا کی صورتحال ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کرتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کیٹیگری مینشن کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اتنا اپنے آپ کو وقف کر بیٹھے ہیں کہ کاروبار کے جھنجٹوں سے اور معیشت کے جھنجٹ سے اور جاب نوکری کے چکروں سے نکل کے اللہ کی راہ میں ہی نکل گئے۔ مطلب انہوں نے کاروبار معاش اس کی بھی فکر نہیں کی۔ یہی چیز انسان کو جکڑ لیتی ہے نا بیسیکلی، یہ جو دکھ ہیں روزگار کے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، یہ جو روزگار کے غم ہیں یہی بندے کو روکے رکھتے ہیں نا، کچھ کرنے دیتے۔ عصر حاضر ملک الموت ہے جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کیٹیگری بتائی ہے جو ہوتے ہیں ہر دور میں ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی فی سبیل اللہ نکل چکے ہیں، اپنا ہر سب کچھ اپنا وقت پوری دے چکے ہیں اللہ کے دین کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو پیسے کما رہے ہیں، جو یہ کاروبار کر رہے ہیں، جو مطلب اس جن میں زیادہ وقت گزرتا ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کرو۔ ان لوگوں کی مدد کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ تو دین کی جدوجہد میں نکلے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کا بڑا ٹائم اس پہ صرف کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو دینے سے ان کا گھر بار بھی چلتا رہے گا، اور یہ مستعدی سے اور مزید کمیٹڈ ہو کے دین کا کام بھی کرتا رہیں گے اور دین بھی پھیلتا رہے گا۔ تو ایک کیٹیگری کو خصوصی طور پہ مینشن کروایا ہے کہ ان کو دینا چاہیے، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو پھیلانے کا، اس کی سربلندی کا، اس کا پیغام پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک لوگ ہیں، تو اللہ نے علیحدہ طور پہ مینشن کیا ہے کہ ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے نا، ان کو دیں، ان کے کام کی بھی مدد کریں، لیکن کچھ ایسے لوگ ان کی باقاعدہ مدد کریں کہ ان کا گھر بار چلتا رہے، ان کے بیوی بچوں کا کام ہوتا رہے، انہیں معاشی طور پر کوئی تنگی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ کیٹیگری مشین۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، خوددار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جو ہے ان کے حالات برے ہوتے ہیں۔ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے لگتا خوشحال ہیں، لیکن خوشحال مالی طور پر نہیں ہوتے۔ مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگیں، ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو روپیہ 10 روپے 100 روپے 1000 روپے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو نا، وہ سٹور ہو رہا ہے، ریکارڈ بن رہا ہے، اس کا اجر تمہیں ملے گا، اس کا اجر میرے پاس ہے۔ اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، انہیں کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کہ دکھ کا مقام ہے۔ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں اور سیٹسفائی رہیں، ٹھیک ہے۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن تو قرآن ہے، وہ تو بات کر دیتا ہے۔ اب سود ہمارے معاشرے میں جتنا عام ہو جائے، ہمارا سارا معاشی نظام سود پہ کھڑا ہو جائے، تو یہ تو ہماری بد نصیبی ہے نا، اسلام تو وہی ہے۔ اب سود کے حق میں کوئی طویل تو نہیں نکالی جا سکتی، اسلام تو وہی ہے۔
مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ایسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بولا کر دیا ہو. آپ نے یہ لفظ سنے ہیں بولا کتا؟ کہنے نہیں چاہیے لیکن یہ لفظ ہے جس کو پاگل کہتے ہیں کہ جو ہر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں ان کا حال ایٹ دا اینڈ اس شخص کا ایسا ہو جاتا ہے کہ جسے شیطان نے چھو کے بولا کر دیا ہو. اس سے زیادہ سخت الفاظ قرآن میں ہو نہیں سکتے. اب اس سے زیادہ سخت الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ سود کے متعلق جو حدیث ہے کہ سود کے پتہ نہیں 70 حصے ہیں، مفہوم ہے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اب اس کے آگے مزید کوئی بات رہ جاتی ہے؟ تو ضرور ایسے کام کرنے ہیں، ضرور ایسے کاروبار کرنے ہیں، ضرور ایسی نوکریاں کرنی ہیں جن میں سود کا خدشہ ہو. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں. ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے حکمران اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے. یہ ہماری بدنصیبیاں ہیں، یہ علیحدہ ایشو ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہم کیوں نہیں آزاد ہو پا رہے، اس پہ ڈیبیٹ کبھی پھر ہوگی. لیکن اس طرح کے کاروبار میں پڑ جانا ٹھیک ہے، اور کاروبار نہیں ہے. تو سود ایسی چیز ہے کہ جس سے مطلب سانپ کی طرح بچنا چاہیے کہ میرے مال کے اندر سود نہ آ جائے. ویسے تو سودی نظام میں جس طرح ہم جکڑے میں ہیں ہم اس سے آزاد نہیں ہو سکتے، لیکن ایسا کام جس کے اندر سود کا خدشہ ہو اس سے تو بھائی 10 کلومیٹر نہیں بلکہ 1000 کلومیٹر دور چلے جانا چاہیے، کیونکہ بہت سخت معاملہ ہے. تو جی مجبوری تھی اور پھنس گیا تھا، حالات ایسے تھے. جتنی بھی مجبوریاں ہیں نا، اس طرح کے حالات اپنے نہ بنائیں. جسے شیطان نے چھو کر بولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے. کیا اللہ ان کی یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح تجارت ہے اسی طرح ہی سود ہے. طویل نکالتے ہیں کہ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہے. مطلب طویل نکال لی نا. جب بندہ گناہ کر کے اس کی جسٹیفیکیشن دینے لگ پڑے نا، تو یہ وہ حالت ہے سود کے معاملے میں کہ وہ اب پاگل ہو چکا ہے. اب وہ کچھ بھی کرے گا اور اس کو جسٹیفائی کرے گا. اور انسان جب گناہ کے رستے پہ چلتا ہے تو جب وہ جسٹیفائی کرنے کی پوزیشن پہ آ جاتا ہے نا، جب گناہ کر رہا ہو پھر اس کی جسٹیفیکیشن دے کے نہیں کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے یا میں کیا کروں یا سب کر رہے ہیں. جسٹیفیکیشن جب بندہ گناہ کی دینے لگ پڑے تو یہ ڈھیٹ پونے کی انتہا ہے اور یہ بے شرمی کا معراج ہے. سود کھاتے ہیں اور ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ شیطان نے چھو کر بولا کر دیا. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ سود کیوں کھا رہے ہو، کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی جیسی چیز ہے، اس میں کوئی خاص تھوڑا 19-20 کا فرق ہے، زیادہ فرق تو نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے. حالانکہ اب اللہ نے جو دلیل دی ہے وہ سنیں ذرا، اور یہ بات مختلف ڈیبیٹس میں مسلمان کی بنیاد ہونی چاہیے. حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اب اللہ نے کوئی لاجک نہیں دی کہ جناب سود اس طرح حرام ہے، اس کے یہ نقصانات ہیں وغیرہ 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 وغیرہ. اللہ نے کہا ہے کہ سود کو میں نے حرام کیا ہے، تجارت کو میں نے حلال کیا ہے، بات ختم ہو گئی. جب مسلمانوں میں ڈیبیٹ ہونے لگ پڑے کہ جناب یہ چیز ایسے کیوں ہے، اور پردہ کیوں ہے جی، نماز کیوں ہے جی، یہ جناب ناموس رسالت کیوں ہے جی، سود کیوں ہے، تو مسلمان کے پاس اس کا ایک جواب ہونا چاہیے کہ اس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، بات ختم. آگے کوئی بات رہ گئی؟ ہاں آپ نے اس کو لاجکس کے ساتھ سمجھنا ہے تو لاجکس ہوں گی، لیکن ڈیبیٹ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے یہی بات کی ہے. اللہ نے اس بحث میں نہیں گیا قرآن کے سود کس طرح حرام ہے اور تجارت کس طرح حلال ہے. اللہ نے کہا کہ تجارت کو میں نے حلال کیا ہے، میں تمہارا مالک جس نے یہ دنیا بنائی ہے. جس زبان سے تم سود کے حق میں طویلیں لاتے ہو نا، وہ زبان بھی تمہیں اللہ نے دی ہے، وہ بھی تمہاری اپنی نہیں. جس ہاتھ سے تم سودی مال کھا رہے ہوتے ہو نا، وہ ہاتھ بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے، تمہارا پلے کچھ ہے نہیں. اس اللہ نے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس اللہ نے حرام کیا ہے سود کو. اب بات ختم. یہی ایمان ہے اور یہی مسلمانیت ہے اور یہی غلامی اور بندگی ہے جس کا عہد ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا ہوا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، بات ختم. مزید کسی بات کی ضرورت رہ گئی؟ تو یہی بات ہے، یہی دلیل ہے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ واضح حکم آ جائے اس پہ مسلمانوں کو ڈیبیٹ کرنی نہیں چاہیے. بھئی بات آ گئی، آپ ایمان کس چیز کا لائیں؟ آپ نے کلمہ کس چیز کا پڑھا ہوا ہے؟ کلمہ تو بات ہی اس بات کا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، سمیعنا و اطعنا. ٹھیک ہے جی. تو طویلیں نکالنا، بہانے کرنا اور جناب کہنا کہ یہ وجہ تھی، یہ مسلمان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا.
حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ اس نے کھا لیا اسے اللہ معاف کر دے گا، اب یہ سود کا معاملہ ایسا ہے، بلکہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھا چکا سو کھا چکا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کھا چکا اسے معاف کر دیا گیا، بلکہ اسے محض قانونی رعایت دی گئی ہے، یعنی جو سود پہلے کھایا جا چکا ہے اسے واپس دینے کا قانوناً مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو جو اس حکم کے بعد پھر اس حرکت کا عادہ کرے وہ جہنمی ہے۔ سود کے معاملے میں جو باتیں سن کے، اللہ کا حکم سن کے کہ یہ واضح طور پہ غلط ہے، اس کے بعد بھی کچھ دیر بعد اسے اللہ کا خوف آئے لیکن پھر وہی کام شروع کر دے تو وہ جہنمی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مسلمان ہوتے ہوئے جہنمی ہے۔ اب یہ تو باتیں قرآن میں، اور قرآن آپ نے آگے کھولا، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو نہ باز آئی، یہ قرآن کا متن ہے کہ وہ آگ میں جانے والا ہے۔ ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، واپس نہیں آئے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جس ملک کی اکانومی سود پر چل رہی ہوگی ادھر دولت جو ہے وہ امیر امیر تر ہوتا جائے گا، غریب غریب تر ہوتا جائے گا۔ ایک خاص طبقے کے ہاتھ میں دولت آ جائے گی، ایلیٹ طبقے کے ہاتھ میں، باقی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہوگی۔ سودی نظام یہی کرامات کرتا ہے، اور جہاں زکوٰۃ کا نظام ہوگا، صدقات کا نظام ہوگا، وہاں نشو و نما پائے گا مال، وہاں اکانومی کھڑی ہوگی، اکانومی سٹیبلائز ہوگی۔ اگر آپ نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو یہی طریقہ، سود کو ختم کریں، زکوٰۃ کو پروموٹ کریں، صدقات کا نظام ہے۔ اور یہ گارنٹیڈ بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ پہ آپ کس طرح ملک چلا لیں گے، زکوٰۃ اتنی بڑی چیز ہے، اگر آپ زکوٰۃ کو ڈیٹیل سمجھیں، زکوٰۃ کا نظام اگر نافذ کر دیا جائے اور واقعتاً پاکستان کے ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کے بینک اکاؤنٹوں سے سال کا 2.5% نکالا جائے نا، اور پھر یہ جو ہم کفارے ادا کرتے ہیں اور مسکینوں کو کھانے کھلاتے ہیں، یہ علیحدہ صدقے علیحدہ نا، پاکستان کی اکانومی کھڑی ہو جائے، پوری دنیا میں کوئی بے روزگار نہ رہے۔ یہ زکوٰۃ اس لیول کی چیز ہے، اور یہ ہوا ہے۔ اسی لیے یہ زکوٰۃ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس زکوٰۃ کے اوپر ساری اکانومی بیس کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا، تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ پہ اسلامی ریاست کی معیشت کھڑی ہوتی ہے، اور جب معیشت بیٹھ جائے تو ملک بیٹھ گیا، اور جب ملک بیٹھ گیا تو دوسروں نے قرضے دینا شروع کر دیے، قرضے دے کے اپنی آئیڈیالوجی دینا شروع کر دی، اور کبھی ہم سعودیہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی ہم اس کے بھی، ہمارا اپنا تو کچھ نہیں ہے۔ جب ملک قرضوں پہ آ جائے اور جس کی اکانومی بیٹھ جائے، اس کی اپنی تو کوئی عزت نہیں رہتی، وہ تو لوگوں کے ہاتھوں پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ فلانا کہتا ہے یہ کرو، فلانا کہتا ہے یہ کرو، اس کا تو اپنا کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو زکوٰۃ جب دینے سے ایک طبقے نے انکار کیا نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ویژن تھا کہ یہ جو مرض آ رہا ہے نا، اگر یہاں پر اس کو قابو نہ کیا گیا تو آگے ہماری معیشت بیٹھ سکتی۔ کل کو کوئی اور کہہ دے جی میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو زبردستی زکوٰۃ نکلوائی ہزاروں سے، سب سے، تبھی معیشت سٹیبل ہوئی نا۔ زکوٰۃ وہ چیز ہے کہ جو پوری معیشت کو کھڑی کر دیتی ہے، اگر لی جائے، اگر نکالی جائے، اگر اس کا پراپر نظام بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سودی نظام کو جو ہے وہاں پر اکانومی بیٹھ جاتی ہے، مٹھ مار دیتا ہے، یعنی کہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں رہتا، ہر چیز جو ہے وہ غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کو نشو و نما، جہاں صدقات کا نظام ہو وہاں برکتیں بھی ہوتی ہیں، نشو و نما بھی ہوتی ہے، مال بھی بڑھتا ہے، دولت سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے نا۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ امیر سے نکل کے غریب میں سرکولیٹ ہوتی ہے دولت، اور جب دولت سرکولیٹ ہونے لگ پڑے تو آپ کا ملک چلنے لگ پڑے گا، دولت رک جائے تو ملک بیٹھ جائے۔ بیسیکلی زکوٰۃ ایک پورا اکنامیکل سسٹم ہے اسلام کا، اس کو یہ جی زکوٰۃ کا مال ہے، اوہ جی زکوٰۃ کا مال ہے، سچ اس کے تو ہم نے ایسے، ہم تو زکوٰۃ کے مال اور صدقے کے مال کو ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو جناب کوئی پتہ نہیں ایسا مال ہے جس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، حالانکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اکنامیکل سسٹم ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام لاؤ، سود کے نظام کو ختم کرو، نہیں تو ذلیل ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔
یہ ہے وہ آیت جس کو کہا جاتا ہے کہ سود لینا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنا ہے. اور یہ ٹھیک بات ہے, یہ قرآن میں آیا ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے یا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ کوئی قول نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. یہ آپ نوٹ کر لیں, یہ تیسرے سپارے میں آئی ہے کہ جو اس کے باوجود بھی سود لے تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. جو سود کھائے ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی جبکہ عرب اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ گیا تھا. اس سے پہلے اگرچہ سود ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا مگر قانوناً اسے بند نہیں کیا گیا تھا. اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے حدود میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا. آیت کے آخری الفاظ کی بنا پر ابن عباس, حسن ابن سیرین اور کچھ نام ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ جو شخص دارالاسلام میں سود کھائے تو اسے توبہ پر مجبور کیا جائے اور اگر باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے. یہ کن کی رائے ہے؟ ابن عباس کی, حسن بصری کی, ابن سیرین کی, ربی بن انس کی, یہ کئی نام ہیں, اگر میں کوئی غلط بول رہا ہوں تو معذرت. تو ان کی رائے ہے کہ اگر کوئی اسلامی ریاست کے اندر سود کھائے پہلے اسے توبہ کروائی جائے کہ باز آ جائے, پھر بھی باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے. دوسرے فقہا کی رائے میں ایسے شخص کو قید کر دینا کافی ہے, جب تک کہ وہ سود خواری چھوڑ دینے کا عہد نہ کرے اسے نہ چھوڑا جائے, اسے قید کر دیا جائے. تو یہ دو آراء ہیں. مطلب یہ ہے سود کی پوزیشن بیسیکلی اسلام کے اندر. اور ہم اب دیکھ لیں اس پہ اب کیا ہو سکتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی عذاب کیوں آتے ہیں اور حالات کیوں خراب ہیں اور مسلمان ترقی کیوں نہیں کرتے اور مسلمان کیوں پس رہے ہیں. پھر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں بنتی تو نہیں ہیں. اپنے اعمال تو دیکھیں ہم. تو یہ ہے جی سود. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے, یہ آپ مولویوں کو بس باتیں کرنی آتی ہیں, تقریریں کرنی آتی ہیں, پریکٹیکلی تو یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کیسے کریں گے جی؟ آپ کا ملک بیٹھ جائے گا, معیشت بیٹھ جائے گی, یہ بیٹھ جائے گا, وہ بیٹھ جائے گا. یہ پیچھے بھی اللہ نے بات کی ہے کہ یہ باتیں, یہ جو ایمان کی باتیں ہیں نا, اس کے لیے ایک خاص لیول چاہیے عقل کا, تقوی کا. یہ اتو پتو کو تو سمجھ نہیں آتی. ایمان کی باتیں, حکمت کی باتیں, تقوی کی باتیں. تو اس طرح کئی لوگوں کو یہ باتیں, اکثروں کو نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے, یہ باتیں ایمان والوں کو سمجھ آتی ہیں, یہ باتیں اہل دل اور اہل عشق کو سمجھ آتی ہیں. تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب سود کے خلاف اگر آپ شروع کریں گے تو آپ پوری دنیا کے اکنامیکل سسٹم کو چیلنج کر دیں گے, فلانی سپر پاور آپ کے خلاف ہو جائے گی, امریکہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. لیکن جو اہل ایمان ہے وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا سے میری جنگ ہو جائے, مجھے قبول ہے, میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تو جنگ نہ کروں. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہم کھائیں گے تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کریں گے. اگر ہم نہیں کھائیں گے تو باقی دنیا سے جنگ ہو جائے, یا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لیں یا باقی دنیا سے جنگ کر لیں. دلیل تو سالڈ ہے نا کہ یا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لیں جو ہمارا سب کچھ ہے, یا پھر دنیا سے جنگ کر لیں. ایک آپشن کر لیں, ہو جائے دنیا سے جنگ, بیٹھ جائے معیشت, حالات برے ہو جائیں, مشکلات آ جائے, اسٹرگل کرنا پڑ جائے. ہم تو یہی کہیں گے, ہم گھبرائیں گے نہیں, یہی کہیں گے. پھر جب بڑے سٹیپ لینے پڑتے ہیں تو مطلب اسی طرح ہی ہے. پھر کبھی تو سٹیپ لینا ہے, کبھی تو ہمت کرنی ہے. بغیر قربانی کے تو کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہ جو پاکستان بنا ہے 2 دن پہلے, آپ سب کو آزادی مبارک ہو, تو یہ شغل میں بن گیا تھا, مطلب ایویں ہی بن گیا تھا. تو جانے تو ہوئی نہ ضائع. بڑا کام تو قربانی سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی بڑا کام ہے, اسلام جو ہم تک پہنچا ہے, مطلب یہ ایسے ہی پہنچ گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تکلیف برداشت نہیں کی. تو کام تو قربانی سے ہی ہوتے ہیں. نقصان تو ہوتا ہے, اور اس کے بعد نسلیں انجوائے کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر لیں یا دنیا سے جنگ کر لیں. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے, اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تو ہم بیسیکلی اس سودی نظام میں کہہ لیں کہ حالت اضطرار کے اندر ہیں, لیکن وہ کاروبار, ایسی ملازمتیں, ایسی جاب جن کے اندر مطلب پتہ ہے کہ یہ سود والا معاملہ چل رہا ہے, یا ایسے قرضے جو سود پہ ہیں, ان سے تو بھائی آپ توبہ کر کے 1000 کلومیٹر دور بھاگ جائیں, سوچیں بھی نہ, اور کسی کو سوچنے دے بھی نہ. بھائی اس طرف آنا ہی نہ. کوئی بھی شیطان تمہارے ذہن میں پٹی پڑھا دے, خیر ہے, مجبوری ہے, نہیں یہ اس طرح سود نہیں ہے, اس طرح ہے, کوئی بھی طویل انسان شیطان پڑھا دیتا ہے, تو بچ جائیں. جس طرح یہ طویلیں کرتے ہیں کہ جی تجارت جیسا ہی ہے نا, سود جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو شیطان نے چھو کر بولا کر دیا, جو اس طرح کی طویلیں دے کے ان کاموں میں, ان جابز میں, ان روزگاروں میں پڑ جاتے ہیں. تو بچیں, اس چیز سے بچیں, جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اس سودی نظام کے اندر, سود کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں ہم کریں. یہی سبق ہے اس رکوع کا.
اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو۔ ابھی دیکھیں یہ اسلام کیسا دین ہے کہ قرض دار کو مہلت دو۔ ویسے تو قرض میں اس حد تک آ گیا، ہماری قوم تو اس حوالے سے اتنی 2 نمبر ہے کہ پاکستان میں تو بھائی قرض واپس آتا ہی نہیں ہے، کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں تک حدیث ہے قرض کے معاملے میں کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرض معاف نہیں ہوگا۔ شہید کے، اللہ کی راہ میں جو شہید بھی ہو جائے نا، اس کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایکسیپٹ قرض معاف نہیں کرتا۔ پیسے بھائی دے کے جانے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ادھار لیتے ہیں، بال پین لے لی، گھر میں کوئی چھوٹی موٹی چیز لے لی، واپس نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہے ضروری ہے واپس کرنا۔ حالانکہ یہ بندے کا کیئرلیس ہونے کا، غیر ذمہ دار ہونے کا، 2 نمبر ہونے کی یہ بات ثبوت دیتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں واپس نہ کرے۔ یہیں سے ہی بات بندے کی پرسنالٹی کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو جو قرض لے لے، ویسے تو قرض بڑے سخت ہے، لیکن جو قرض دے اس کو تعلیم دی گئی ہے کہ قرض دار اس کو مہلت دو، اس کو ٹائم دو۔ اگر وہ متعلقہ مدت پر نہیں پہنچا سکا تو اس سے تھوڑی سی مہلت دے دو، آسانی کرو قرض دار کے لیے، لیکن اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم معاف کر دو، صدقہ کر دو کہ جی معاف ہو گیا، تو یہ بھی زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے یہ حکم نکالا گیا کہ جو شخص ادائے قرض سے عاجز ہو گیا، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دیں، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف کرنے کی مجاز ہوگی۔ یہ اسلام ہے جی، جو لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کے لیے آسانیوں کا درس دیتا ہے۔ اب آپ اس کو کنیکٹ کریں ذرا پیچھے سے، سود کیا کرتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ پیچھے جو میں نے بات کی کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ اکانومی کھڑی کر دے گا، سود اکانومی کو بٹھا دے گا۔ اب یہ دیکھیں نا، زکوٰۃ کے نظام میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ وہ صدقات کا نظام ہے، وہ لوگوں کی مدد کرنے کا نظام ہے، وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ کچھ کرنے۔ سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ بندے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ بندہ پھنسا ہوا ہے، بندہ مجبور ہے، اسے قرض چاہیے، قرض دے دیا اور بعد میں اسے سود لگا کے واپس لیا۔ یعنی کہ 10 دن کی مہلت ہے، 10 روپے دے رہا ہوں، 10 دن بعد تم نے مجھے 12 روپے واپس کرنے۔ تو یہ بیسیکلی، اور اسلام کیا کہہ رہا ہے، زکوٰۃ کا نظام کیا کہہ رہا ہے کہ جس کو قرض دے دیا ہے اسے معاف ہی کر دو تو بہتر ہے۔ سودی نظام کیا کہہ رہا ہے کہ جس کو قرض دیا ہے اس کو پہلے تو پھنسانا ہے کہ یہ ہاں جی اس کو قرض چاہیے، پھنس گئی، مرغی جال میں آ گئی، اب اسے مہلت دینی ہے، اس کے بعد زیادہ اس سے نکالنے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا نظام کیا کہہ رہا ہے کہ جس کو اگر قرض دے دیا تو بہتر ہے معافی کر دو یا مہلت زیادہ دے دو۔ یہ 2 آئیڈیالوجیز ہیں، دیکھیں یہ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کا نظام صرف پیسے کی بات نہیں ہے، یہ انسانی ذہن بدلتا ہے، اور سودی نظام انسانی ذہن کو کریمنل اور پیسے کمانے والا اور لوگوں کو پھنسانے والا بناتا ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات کا نظام لوگوں کے اندر قربانی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی پیدا کرتا ہے۔ یہی سوچ جو ہے نا، یہی برکتیں ڈالتی ہے۔ یہ مطلب اسلام اتنی سادی چیز نہیں ہے، اسلام کا کوئی حکم، اس میں بہت گہرائی ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ تو سود کے اوپر ایک کتاب بھی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس مسئلے کو سمجھیں۔ مشکل کتاب ہے، لیکن انہی مصنف نے، ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے، جن کی ہم تفہیم پڑھ رہے ہیں، جس تفہیم سے میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، تو جس کو شوق ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو، اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف سے واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ وہاں بھئی ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بڑی سخت آیت ہے۔ اس دن کی رسوائی سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس آؤ گے۔ ڈرو اس دن سے جب وہاں پر اصل عزت ہے اور وہاں پر اصل ذلت ہے۔ یہاں پر تم سود کھا کے جتنے مرضی عزت دار بن جاؤ، اصل دن اس دن پتہ چلے گا۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کو پیش ہونا ہے، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اب یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت آ گئی ہے، آیت قرض کی، اس کو ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، وہ لکھے، اور املا وہ شخص کرے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے پر، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہی کرا لو، اور اگر مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور عورتیں ہوں،
تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، یعنی سچے لوگ ہوں، مشہور ہوں کہ یہ شریف آدمی ہے، سچا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعیین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین اور دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ رہن بالقبض کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے، مگر اسے اپنے دیے ہوئے مال کے معاوضے میں شے مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ سود ہے۔ البتہ اگر کوئی جانور رہن لیا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے سواری اور باربرداری کی خدمات لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دراصل اس چارے کا معاوضہ ہے جو مرتہن اس جانور کو کھلاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر سفر کے اندر انسان آ جائے، یہ ہم کہاں پر تھے، 103 پر تھے، اگر تم سفر کی حالت میں اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو۔ اب یہ آج تو اس طرح ممکن نہیں ہے، آج تو ہر چیز آگے موبائل ہیں، پیپر ہیں، ہر چیز ہے۔ اگر کوئی کاتب نہ ملے، کوئی دستاویز نہ، معاملہ لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، لکھنے والا نہ ملے جو اس کو لکھے اور اس کو طے کرے، تو تم کوئی چیز اس کو رہن رکھوا سکتے ہو ثبوت کے طور پہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس نے بھی اس حد تک کہا گیا ہے کہ جو تم نے رہن چیز لی ہوئی ہے، جو قرض دیتا ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کے لیے حرام ہے، یہ سود بن جائے گا، یعنی وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی جانور اگر اس نے رہن کے طور پر لیا ہے تو جانور سے وہ تھوڑا بہت کام لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اس جانور کو کھلا بھی تو رہا ہے نا۔ تو دیکھیں، ایک ایک پائی کا، ایک ایک گھاس کے تنکے کا اسلام حساب رکھتا ہے اور بندے کو اس لیول پر ایماندار کرنا چاہتا ہے۔ اب جو لوگ ویسٹ سے متاثر ہیں کہ جی بڑے ایک نمبر لوگ ہیں، جی بڑا پروڈکٹ بڑا اچھا بیچتے ہیں، 2 نمبر مال نہیں ہوتا، اور بڑے کھرے لوگ ہیں، بڑی اچھی تجارت کرتے ہیں، تو ان کے سامنے اسلام کا یہ نظام پیش کرنا چاہیے کہ اسلام تو بھائی گھاس کے ایک ایک تنکے کا حساب کرتا ہے۔ اسلام تو اس حد تک قرض کے معاملے میں اور پیسوں کے معاملے میں کیا کیا تعلیمات دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ مسلمان 2 نمبر ہو گئے ہیں تو یہ اور بات ہے، اسلام تو بہت 1 نمبر اور بہت کلیئر اور بہت مالی معاملات میں تو بہت سخت دین ہے، ایمانداری، پائی پائی کا حساب۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی آیت قرض ہے، اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے بھائی لکھ لینا ہے، واضح بات کرنی ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی کاروباری معاملات ہوتے ہیں اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم پاکستانی قوم ہیں، پیار محبت والی قوم، اور جی ٹھیک ہے جی تانوں 10-15 ہزار روپیہ دے دینا جی، واپس کر دینا 10-15 ہزار، اے جی 400-500 روپے نہیں۔ یہ 400-500 کیا ہوتا ہے؟ یہ 10-15 ہزار کیا ہوتا ہے؟ یا 10,000 ہے یا 15,000 ہے؟ واضح بات کرو۔ یا 13,000 ہے جی میں آپ کو واپس کر دوں گا 1 ہفتے کے اندر اندر، کوئی 8-10 دن کے اندر۔ یہ 8-10 دن کیا ہوتا ہے؟ واضح بات نہیں، میں 10-15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، یہ 10-15 منٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ واضح بات، واضح بات 10 منٹ 30 سیکنڈ، یہ ہے واضح بات۔ تو ہمارے یہاں تو پیار محبت چلتی ہے جی، ہفتے تک واپس ہو جائے گا جی، 8-10 دن تک واپس، 1-2 ماہ، 1-2 ماہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ 1-2 سال میں واپس کر دوں گا۔ یہ 1-2 سال کیا ہوتا ہے؟ 1 سال یا 2 سال یا 1.5 سال؟ وہ بھائی 365 دن کا فرق ہے بھائی، اس میں تو کیا سے کیا دنیا بدل جاتی ہے بھائی۔ تو یہ پاکستانی چلتے ہیں پیار محبت پہ، اور جناب بہت زیادہ غیر رسمی۔ اسلام کہتا ہے کہ قرض کے معاملات بھائی جان لکھے جائیں گے کہ آپ سے 365 روپے لیے ہیں، فلانی ڈیٹ کو فلانے وقت پہ واپس کیے جائیں گے، گواہ ہوگا، سائن ہوں گے، ایک عہد ہوگا، اور اسی طرح معاملات ہوتے ہیں۔ نہیں تو مکر جاتے ہیں بندے۔ ایک واضح بات لکھی ہوئی ہو، سائن ہوئے ہوں، تو اس کے پاس بھی اس کی کاپی ہو، اس کے پاس بھی کاپی ہو، تو انکار نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اسلام کاروباری معاملات چلانے کا، یہ جو لکھنے اور پیپر ورک کی تعلیم ہے، یہ اسلام نے دی ہے 14 صدیاں پہلے، اور یہی ٹول ہے دیکھیں آج کل ہمارے یہاں سیاستدان کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ ریکارڈ نہیں ہے، آپ کے خرچوں کا ریکارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ایکسپینسز کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ نیب نے بلا لیا، یہ ادھر بلا لیا جی، ریکارڈ دیں، دستاویزات دیں۔ تو بیسیکلی انسان جب ریکارڈ نہیں بنا رہا ہوتا تو پھنس جاتا ہے۔ تو کرپشنز کے امکانات بھی ہوتے ہیں،
غفلت کے امکان بھی ہوتے ہیں. اسلام کہتا ہے لکھ لو. لکھنا بڑی زبردست، ثبوت بنا لو، اس کا ریکارڈ بنا لو. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. آیت قرض ہے بہت بڑی، کہ قرض کا جب معاملہ ہو تو اس کو باقاعدہ لکھ لیا جائے، گواہ ہو، کاتب ہو، سائن ہو، ڈیٹ طے ہو، پیسے طے ہوں، ہر چیز لکھی گئی ہو. صحیح ہے جی. ہونے کا ابہام، جو تجارتی لین دین 10 بدس تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کی غضب سے بچو. یہ تھوڑا سا ہم پیچھے چلے گئے. اور شہادت، اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اور اپنے رب سے ڈرے. ٹھیک ہے نا. اگر بھروسہ کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ بھی بھروسے کا مان رکھے اور اللہ سے ڈرے، کیونکہ وعدے کی، کمٹمنٹ کی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا. اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے. کسی کے پاس گواہی ہے، وہ جانتا ہے لیکن وہ شہادت نہ دے، گواہی نہ دے، اس کو چھپا لے، تو جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. سورہ بقرہ کا جی یہ آخری رکوع ہے، اور کیا کمال رکوع ہے. اور جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں اس کے متعلق تو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خاص خزانوں میں سے اللہ کے نبی کو یہ آیات گفٹ کی ہیں، عطا کی ہیں. تو بڑی کمال آیات ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، یعنی کہ ہم کسی بھی رسول میں تفریق نہیں کرتے. اسلام کی سب سے بیلنسڈ بات یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ، عیسائیوں کے ماننے والے جو ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں عیسائی، ساری کرسچینٹی جو ہے، اسلام حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہے اور ان کی فضیلتیں بیان کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے محبوب تھے، وہ عیسیٰ ابن مریم تھے. اسی طرح موسیٰ کو یہودی مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جن کو یہ تینوں مانتے ہیں، ابراہمک فیتھ جس کو کہا جاتا ہے، کہ حضرت ابراہیم کو ماننے والے، حضرت ابراہیم کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، وہ ایک کہہ لیں کہ یونیورسل ہے، ان کو تو سب مانتے ہیں. تو حضرت ابراہیم سے بھی قرآن بھرا پڑا ہے. تو اسلام تو سب کے انبیاء کو مانتا ہے اور ان کے احترام کی اور ان میں تفریق کا نہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے. تو اسلام کے سب سے زیادہ بیلنس دین ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، سب کو نبی مانتے ہیں. یہ اسلام میں ایمانیات کا حصہ ہے، انبیاء پر ایمان لانا بلا تفریق. ہم اللہ اور اس کے رسولوں کو دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہم تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اللہ کسی متنفس پر اس کی مغفرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. سن لے جی، بڑی کمال آیت ہے اور یہ آیت سب کو آتی بھی ہوگی کہ اللہ کسی متنفس یعنی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اور ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. اب اس آیت کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں نا وہ انسان کی طاقت سے باہر نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ رہبانیت میں چلے جائیں، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ رہبانیت یہ ہے جس کا کنسیپٹ عیسائیت کے اندر بھی ہے اور کہیں کہیں مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے کہ بھائی جان جنگلوں میں نکل جائیں، اپنے آپ کو اکیلا کر لیں، کسی غار میں چھپ جائیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اور بہت کم کھائیں نہ پئیں، بس پتوں پہ گزارا کریں یا بہت فقر کی زندگی گزاریں. پھر اسی طرح جو ہے آپ نے کسی جانور کو تکلیف نہیں دینی. یہ جو کنسیپٹ ہے ہندوؤں کے ہاں ویجیٹیرین کا، ٹھیک ہے، ویجیٹیرین اور دوسرا پتہ نہیں کون سا لفظ ذہن سے نکل گیا. تو یہ والا جو کنسیپٹ ہے کہ جانوروں کو نہیں کچھ کہنا جی، آپ کسی جان کو آپ قتل کر رہے ہیں، پھر آگے چل کے شادی نہ کرنا، شادی نہیں کرنی. یہ جو عیسائیوں کے یہاں ننز ہوتی ہیں یہ شادی نہیں کرتی کہ وہ سمجھتی ہیں کہ شادی جو ہے یہ دنیا داری ہے، یہ ہمیں گندا کر دیتی ہے، تو شادی نہیں کریں گے تو ہم اللہ کا زیادہ قرب حاصل کریں گے. یہ جو سارے کنسیپٹ ہیں یہ انسان کے بس میں نہیں ہیں، جو مختلف دینوں نے، مذاہب نے دیے ہوئے ہیں. یا بدھ مت کو لے لیں،
وہ تو اتنا مشکل دین ہے کہ جناب کیڑے تک کو تکلیف دینی اور یوگا کی حالت میں رہنا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف دینی ہے، شادی بھی نہیں کرنی، اور ان کا تو بڑا مشکل قسم کا مذہب ہے جو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب ہے کہ جو اسلام ہے یا جو اللہ کا دین ہے وہ انسان کی بس میں ہے۔ نماز کو لے لیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا انسان کی طاقت سے باہر ہے؟ نہیں باہر۔ روزہ رکھنا، ہم جتنا بھی بڑا روزہ کر لیں، چلیں بہت لمبا روزہ ہو گیا یورپ کے کسی کونے کے اندر 22 گھنٹے کا روزہ ہو گیا، تو 21-22 گھنٹے بھوکا رہ لینا، 1 مہینے میں بعد میں تسلی کر کے کھا لینا انسان کی طاقت سے باہر ہے؟ نہیں باہر۔ پھر آگے چلے جائیں تو زکوٰۃ جو ہے سال بعد جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے یا اتنا اس کے پاس محفوظ مال ہے، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینا انسان کے بس سے باہر ہے؟ نہیں باہر۔ سال میں 1 مرتبہ حج کرنا انسان کے بس سے باہر ہے صاحب استطاعت پہ، وہ بھی صاحب استطاعت پہ نہیں باہر۔ تو اللہ کا جو دین ہے وہ انسان کی بس سے طاقت سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین بالکل فطری ہے، بالکل پریکٹیکل ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طاقت، پھر اس کے بعد مزید ڈیٹیل میں چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کی اتنی ہی آزمائش کرتا ہے جتنا وہ قابل ہوتا ہے، جتنے اس میں برداشت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نیک لوگوں کی جس میں زیادہ صبر ہوتا ہے ان کی زیادہ بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے حساب سے ہی اس پر آزمائش بھی ڈال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی انسان یہ نہیں ہے کہ بالکل بات ختم ہو جائے اور خودکشی کی نوبت آ جائے۔ خودکشی تو وہ لوگ کرتے ہیں نا کہ جو بزدل ہیں، خودکشی کی تبھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ خودکشی کرنے والوں کو تو ہم لوگ بہت زیادہ وہ فینٹسائز کر لیتے ہیں۔ تو اسلام کا کوئی حکم انسانی وسعت سے باہر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو لے لیں، زکوٰۃ اسلام کیا کہتا ہے کہ سال میں 2.5%۔ آپ یورپ کے کئی ممالک میں جن کو آپ بہت زیادہ ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں اور بہت آگے سمجھتے ہیں، اور وہ آگے ہے بھی، ماننا چاہیے، یورپ کے اندر جو گورنمنٹس ہیں یا کئی ایسے ملک ہیں، وہ جو وہاں پر لوگ کماتے ہیں ان کی پے میں سے بعض اوقات 20%، بعض اوقات 30%، اور بعض ممالک میں 40%، اور بعض ممالک میں اس سے بھی آگے گورنمنٹ کاٹ لیتی ہے ٹیکس کے نام پہ ان کی اپنی پے سے۔ اور 40% تک کاٹنا وہ لوگ جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ لے سکتی ہے، اس کے بدلے میں گورنمنٹ ہمیں فری صحت دے رہی ہے، فری ایجوکیشن دے رہی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو 40% تک کاٹنا جو ہے لوگ انسانی حکومتوں کا جسٹیفائی کر لیتے ہیں۔ تو جب اللہ آپ سے 2.5% لیتا ہے تو یہ ہم کیوں نہیں جسٹیفائی کر پاتے؟ یہ کوئی مشکل ہے؟ جب انسانی گورنمنٹس جو ہیں، انسانوں کی حکومتیں انسانوں سے ٹیکس کے نام پر 10، 15، 20، 30، 40% تک کاٹ لیتی ہیں، تو اللہ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو رزق دے رہا ہے انسان کو، وہ 2.5% نہیں کاٹ سکتا؟ تو اسلام کے حکم پر ہم بات نہیں کر سکتے، نہیں تو ہمارے اوپر باتیں پڑ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کا کوئی حکم 5 وقت کی نماز کے خلاف جو بات کرتے ہیں، تو یہ جو خواتین ہیں جب یہ ڈائٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، شادی سے پہلے، یا خواتین جو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہیں، یا جو انسان جم کرتا ہے، یا جو انسان کراٹے سیکھتا ہے، یا جو انسان فوج میں چلا جاتا ہے، یا جو ہم صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، 6 گھنٹے اپنے آپ کو باؤنڈ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اکیڈمی میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا علیحدہ ہوم ورک علیحدہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو لوگ جو ہے کرکٹر بنتے ہیں، فٹ بالر بنتے ہیں، یہ اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے؟ یہ دن کے 6 گھنٹے، 10 گھنٹے، پھر جو لوگ جاب کرتے ہیں صبح 9 سے رات 9 تک 12 گھنٹے، تو 12 گھنٹے وہ اپنی جاب کو دے سکتے ہیں، 6 گھنٹے وہ 20-25 سال تک ایجوکیشن کو دے سکتے ہیں، دن کے اسکول اور کالج کے، ٹھیک ہے۔ خواتین اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے کس کس طرح کی ڈائٹ کر سکتی ہیں، جم کرنے والا کیا کیا چیزوں کی، کھانے کی چیزوں کی قربانی دے سکتا ہے۔ تو ہم 5 نمازوں کا اگر حساب لگائیں تو یہ دن میں کتنے گھنٹے کی بنتی ہیں؟ میکسیمم 1.5 گھنٹہ، یا اگر ہم جس طرح سپیڈ نماز پڑھتے ہیں تو 1 گھنٹہ۔ تو 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نماز کے لیے اللہ کا لینا کوئی انسان کی طاقت سے باہر ہے؟ یہ سب بہانے ہیں۔ اللہ کا سارا دین انسان کی وسعت کے اندر ہے، انسان کر سکتا ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہر چیز انسان کر سکتا ہے۔ نظر کی حفاظت انسان کر سکتا ہے، یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ ممکن نہیں، زمانہ بدل گیا جی، بے حیائی آ گئی، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر حکم پہ اسلام پر چلا جا سکتا ہے، انسانی وسعت سے باہر نہیں ہے اگر آپ کوشش کریں گے تو، ٹھیک ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدس سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اس کے لیے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ اب یہ جو دعا ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، بڑی خوبصورت دعا ہے
کہ اے اللہ جو ہم سے بھول چوک میں غلطیاں ہو جائیں اس کو معاف کر دے. اور ایک حدیث بھی ہے کہ امت سے وہ خطائیں معاف کر دی گئیں جو ان سے بھولے سے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ یعنی انسان سے ان انٹینشنلی کہہ لیں یا غیر ارادی طور پر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں, جو مسٹیکس ہو جاتی ہیں, جو بھولے سے جو گناہ ہو جاتے ہیں, وہ اللہ معاف کر دیتا ہے. معافی مانگنی ہے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن جان بوجھ کر جانتے ہوئے گناہ کو گناہ جانتے ہوئے کرنا, غلط کو غلط سمجھتے ہوئے کرنا اور ارادی طور پر گناہ کرنا, ارادے طور پر اللہ کی نافرمانی کرنا, تو یہ اللہ معاف نہیں کرتا جب تک انسان توبہ نہ کرے. تو یہ دعا مانگی گئی ہے, بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ کہ لا یکل ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ اس کا پھل اسی کے لیے اور اس کی بدی سمیٹی ہے, اس کا وبال اسی پر ہے. ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کرنا. اگر اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑنے لگ پڑا پھر تو ہم پھنس جائیں گے. آگے کیا ہے, ان پر گرفت نہ کرنا, مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. یعنی اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان کے اوپر جو ہے وہ مشکل تھا. اس طرح وہ کہتا ہے کہ نماز پہلے 50 نمازوں کا 100 نمازوں کا پتہ نہیں کتنی نمازیں نازل ہوئیں, پھر وہ کم کرتے 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 5 نمازیں ہو گئیں. تو ہم سے پہلے جو حکم تھے, ہمارے سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان پر زیادہ مشکل احکامات تھے, ہم پر قدرے آسان ہیں. تو یہ بھی دعا کا حصہ ہے کہ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. اسی طرح آزمائشوں کی کمی, پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ, ہمارے ساتھ نرمی کر, ہم سے درگزر فرما. دیکھیں مشکل کو, حدیث ہے کہ 2 راستوں میں سے آسان راستہ لینا چاہیے. بندہ مومن مشکل سے ڈرتا نہیں ہے, آزمائش آ جائے تو فیس کرتا ہے, لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جناب میں یا اللہ میرے پہ مزید مشکلیں ڈال اور میں مشکلات کو فیس کروں. یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہی دعا کرنی چاہیے اللہ سے, نرمی کی, عافیت کی, آسانی کی. اتنا ہی اللہ آزمائے جو انسان کے بس میں ہو. اللہ آزمائشوں سے, مشکلات سے بچائے, جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سچویشن میں نہ ڈالے جہاں پر ہمارے ایمان کا امتحان اور ہم پھنس جائیں, کیونکہ ہم یوسف نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم بن سکتے ہیں, ہم اس جگہ پہ آ سکتے ہیں اور وہی کرنا چاہیے, لیکن اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ امتحان میں نہ ڈالنا, آزمائشوں میں نہ ڈالنا, آسانی پیدا کرنا. آ جائے تو بندہ مومن پھر جو ہے وہ دلیری کا ثبوت دیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا ثبوت دیتا ہے, لیکن دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ بچائی رکھے. ٹھیک ہے, تو دوسری دعا کا حصہ یہ ہے کہ پہلی دعا یہ کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ اے اللہ ہم سے جو بھول چوک میں غلطیاں ہو جائیں ان پہ گرفت نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے. اور پھر کہا کہ ربنا ولا تحملنا, اے اللہ جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. حملنا حمل سے ہے, جس طرح حاملہ عورت کو کہتے ہیں نا کہ اس نے اپنے پیٹ میں بچہ اٹھایا ہوا ہے, تو حمل کہتے ہیں بوجھ اٹھانے کو. ربنا ولا تحملنا, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم نہیں اٹھا سکتے. ما لا طاقت لنا بھی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, بڑی خوبصورت دعا ہے. ہمارے ساتھ نرمی کر, ہم سے درگزر فرما, ہم پر رحم کر. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, تو ہی ہمارا مولا ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو یہ دعا ہے, یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے. اور یہ اس کے متعلق حضرت علی کا قول ہے کہ سورہ بقرہ کی جو یہ آخری رکوع ہے غالباً انہی کا ہے, کہ میں اس کو سمجھدار عقل مند نہیں سمجھتا اس آدمی کو جو رات کو سونے سے پہلے ان آیات کی تلاوت نہ کرے. یہ جو آخری رکوع ہے نا, بڑی فضیلت والا رکوع ہے, یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, بڑا آسان ہے, یاد کریں گے تو آدھے گھنٹے میں یاد بھی ہو جائے گا. تو یہ بڑی خاص آیات ہیں, بڑی فضیلت والی آیات ہیں, تو یہ یاد ہونی چاہیے اور یہ پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جی, اس قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت آپ کی ختم ہو گئی ہے, آپ سب کو مبارک ہو. سورہ بقرہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ہم 4 بندوں میں بیٹھ کے یہ شوخی مار سکتے ہیں کہ ہم نے جناب پوری سورہ بقرہ جو ہے وہ تفسیر سے سمجھ لی ہے یا کسی حد تک پڑھ لی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو مبارک ہو. اسی طرح انشاءاللہ ہمارا سارا قرآن بھی ختم ہو جائے گا, تو اللہ ہمیں تسلسل عطا فرمائے. تو سورہ بقرہ یہی ہے کہ جی بنی اسرائیل ہے. خلاصہ اس کا مختصر یہ ہے کہ 3 گروہوں کا ذکر ہے سٹارٹ میں, اہل ایمان, اہل کفر اور منافقین کا. اس کے بعد اللہ نے اپنی بندگی کی سب انسانوں کو دعوت دی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے انسان کے خلیفہ بنائے جانے کا اور آدم و ابلیس کا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد آگے چلیں تو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں کہ وہ فرعون سے نجات ملی اور حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ کیا کرتے رہے, گائے کا واقعہ ہے.
ان کے دل پتھر ہو گئے، اور مدینہ کے یہودیوں کے کیا حالات تھے، وہ آپس میں لڑتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے، پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی ضد ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ پھر اس کے بعد ان ساری چیزوں کے بعد جو ہے حضرت یہودیوں کے جوابات ہیں بڑے دلائل کے ساتھ اللہ نے دیے ہیں کہ یہ پچھلے انبیاء کی بھی نہیں مانتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ، انہوں نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا، ان کی دعا ہے اللہ کے نبی کی بعثت کی صورت میں جو قبول ہوئی۔ پھر حضرت اسحاق کی اور حضرت یعقوب کی، اور انہوں نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی تھی، پھر اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور پرانے لوگ جو گزر گئے ان کے معاملے میں جھگڑے نہ کرو، ان کا حساب وہ دیں گے۔ پھر سورہ دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے، اس میں تحویل قبلہ تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد آگے چلیں تو غلط لیڈرز جو ہیں ان کی بات ہے کہ لوگ ان کے جن کو فالو کریں گے یہ لوگ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ پھر جناب تخلیق کائنات کے اوپر ہے، پھر وہ آگے چل کے نیکی کیا ہے، قبلہ تبدیل کرنے، نیکی کچھ طے شدہ چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان، نماز، زکوٰۃ، جنگ میں صبر، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دوسرا سپارہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے تھوڑا سا آگے تیز قصاص کا حکم ہے، پھر رمضان کے روزوں کا حکم ہے، پھر حج کے معمولات ہیں ان کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مختلف چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ آگے چل کے تھوڑا سا آگے جائیں تو حیض کا ماہواری کا حکم ہے، یہ ماہواری کا ہے۔ پھر شراب اور جوئے میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ جہاد اور قتال کا بڑا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو تب تک کہ غالب نہ ہو جائے، اور یہی جہاد تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آگے چلیں تو اسی سورہ بقرہ کے اندر رضاعت کے اور طلاق کے قوانین ہیں، پھر ان کا ذکر ہے۔ پھر عورتوں کے نکاح کے اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے چلیں تو دوبارہ سے جہاد کا مختصر ذکر اور طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے۔ تیسرے اس بارے میں آ جائیں تو سٹارٹ ہوتا ہے آیت الکرسی سے، حضرت ابراہیم کے واقعے سے، اور ایک ان کے واقعے سے جن کو 100 سال کے لیے مار دیا گیا، پھر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ڈیٹیل میں خرچ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اس کے بعد سود پر ایک لمبی ڈیٹیل میں بحث ہے کہ سود کس طرح غلط ہے اور صدقات کس طرح ٹھیک ہیں۔ پھر آیت قرض ہے بہت بڑی، اور اینڈ پر جا کے یہ اینڈنگ ہے سورہ البقرہ کی دعا کے ساتھ۔ تو یہ ہے یہ سورہ بقرہ جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران، یہ بھی بہت بڑی صورت ہے، یعنی سورہ بقرہ کے بعد اسی کا نام آتا ہے۔ یہ بھی جا کے آپ کی چوتھے سپارے کے اینڈ پر جا کر یہ ختم ہوگی، تو اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران مدنی ہے، اور اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ کل اس کے اوپر اس کے شان نزول پر بھی نیکسٹ کلاس میں مختصراً بات کر لیں گے، ابھی ہم تیزی سے چلتے ہیں، ہمارا کافی ٹائم یہاں پر لگ گیا۔ آل عمران بھی مدنی ہے، 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ سورہ البقرہ کے 40 رکوع تھے، تو 20 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے، اس کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ کے آغاز میں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اے نبی اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ روز کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر بچے کی جو ہے وہ باڈی کا کلر الگ، اس کی آواز الگ۔ آپ یہی سوچ لیں کہ ایک بندہ کتنے بندوں کو جانتا ہوتا ہے، ایک بندہ کم از کم بھی 400-500 بندوں کو جانتا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، اور ان چلے 200 کر لیں، ان 200 بندوں میں سے آپ کی آنکھوں کے آگے پٹی رکھ دی جائے اور کسی ایک بندے کو کہا جائے کہ بولو، تو آپ پہچان جاؤ گے کہ یہ اس کی آواز ہے، یہ میرے بھائی کی آواز ہے، یہ میری خالہ کی آواز ہے، یہ ان کی آواز سے انسان، یعنی ہر بندے کی آواز ڈیفرنٹ ہے۔ روز کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، سب کی آواز ڈیفرنٹ، سب کا باڈی کلر ڈیفرنٹ، باڈی کلر نہیں میچ کر رہا ہوتا، باڈی کلر ڈیفرنٹ، سب کی صلاحیتیں ڈیفرنٹ، سب کا قد کاٹ ڈیفرنٹ، سب کی انگوٹھوں کی پور ڈیفرنٹ۔ مطلب یہ کتنا بڑا نظام ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ انسان اللہ تک کیوں نہیں پہنچتا؟ ہر کسی کی انگوٹھوں کی پور ڈیفرنٹ، پتوں کے کلر آپس میں میچ نہیں کرتے۔
تو وہی تو ہے جو اس کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اے نبی، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور جو دوسری متشابہات ہیں۔ 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ متشابہات کو سمجھ لیتے ہیں، ایک ایک لائن پڑھ لیتے ہیں۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے اور جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہے، یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیتیں پورا کرتی ہیں۔ ان میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں عبرت اور نصیحتیں کی باتیں فرمائی گئی ہیں۔ آگے چلیں، متشابہات کیا ہیں؟ یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک غیبی حقیقتوں کے متعلق کم سے کم ضروری معمولات انسان کو نہ دی جائیں، معلومات۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیزیں انسان کے حواس سے ماوراء ہیں، جن کو اس نے نہ کبھی دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا، ان کے لیے انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ استعمال مل سکتے ہیں جو ان کے لیے وضع کیے ہوں، اور نہ ایسے معروف اسالیب بیان مل سکتے ہیں جن سے ہر سامع کے ذہن میں ان کی صحیح تصویر کھینچی جائے۔ لامحالہ یہ ناگزیر ہے کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور اسالیب بیان وہ استعمال کیے جائیں جو اصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی محسوس چیزوں کے لیے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس قرآن میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک متشابہات ہیں جن کی انسانی ذہن کو، انسانی عقل کو سمجھ نہیں آتے، جو غیب کی بات ہے، اور ایک ہے محکمات جو واضح اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جن سے بات سمجھ آ رہی ہے، واضح اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں جو ہر سادے انسان کو بھی سمجھ آ رہی ہیں۔ اب انسان مومن کی کیا پہچان ہے کہ وہ محکمات کو فالو کرتا ہے جو قرآن کی اصل بنیاد ہیں اور جس کے اندر ہدایت کا رستہ چھپا ہے، اور جن چیزوں کی سمجھ نہیں آتی انسانی عقل کی کمزوری کی وجہ سے یا انسانی معلومات کی کمی کی وجہ سے، جو غیب کی چیزیں ہیں، ان کی ٹو میں یہ کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور مختلف فلسفے نکالنے لگ پڑنا، اس کے پیچھے وہ نہیں پڑتا، بس وہ ان پہ ایمان لے آتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ تو یہی طریقہ کار ہے، اسی طریقے کے ساتھ آپ زندگی تسلی سے گزار سکیں گے۔ جو متشابہات ہیں، جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، مثال کے طور پر اگر آپ کو جنت کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا ہے، تو بس ٹھیک ہے، ایمان لیں اور بات ختم ہو گئی، سمجھ آ جائے گی، ان قریب آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب ایک مثال ویسے دی۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور کوئی ایک بات نکال کے جی سمجھ نہیں آ رہی اس کی، اسی طرح اسلام کے متعلق بہت سارے لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا بات ہے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، اصل بات ماننا نہیں چاہتے، اور مختلف جناب فلسفوں کی پردے میں اپنے آپ کو لا کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم کس طرح فالو کریں۔ وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ باخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہماری رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے جو آج کے دور میں کرنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ یہ ایک انسان ہدایت پانے کے بعد پھر خراب ہو جائے نا، پھر وہ الٹے سیدھے کاموں میں لگ جائے تو یہ بڑی خطرناک سچویشن، پھر وہ ڈاؤٹس کے اندر آ جائے، پھر وہ خواہشات کا غلام بن جائے، پھر وہ مختلف فلسفوں سے متاثر ہونے لگ پڑے، مختلف لوگوں سے متاثر ہونے لگ پڑے اسلام کو چھوڑ کے، دل میں ٹیڑھ آ جائے، بڑی خطرناک سچویشن ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے کہا گیا کہ دعا مانگے کو یہ سچویشن آ جاتی ہے، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تبھی یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اے اللہ اسلام پر چلتے ہوئے، ان وادیوں پہ چلتے ہوئے، صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ہم پر وہ وقت لانا کہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ آ جائے اور ہم میں ڈاؤٹس آ جائیں، ہم شہوات کے اندر آ جائیں، خواہشات کے غلام بن جائیں، ہمارے اندر کمزوریاں آ جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اس فتنوں کے دور میں جہاں پر بے حیائی عروج پر ہے، جہاں پر ہم تو اس بد نصیب دور میں جی رہے ہیں جہاں پر مرد اور مرد کی شادی کو لیگل کرنے کی، لیگلائز کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، جہاں پر گے رائٹس کی باتیں کی جاتی ہیں، ہم تو اس بد نصیب دور میں جی رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ لاکھوں انسانوں کے خون پر بننے والی ریاست کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، اسرائیل کو۔ ہم تو اس بد نصیب دور میں جی رہے ہیں، ہم تو اس بد نصیب دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سر عام گستاخیاں کی جاتی ہیں اور کوئی فیصلے نہیں ہوتے، عدالتیں بے بس بیٹھی ہیں۔ ہم تو بڑے بد نصیب دور میں جی رہے ہیں۔ ایسے کہنا نہیں چاہیے، لیکن ہم کس طرح کے حالات میں جی رہے ہیں؟
شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک کے اندر ہیں. ہم تو اس دور میں، اس فتنوں کے دور کے اندر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پہ قائم رکھنا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ آ جائے. اور یہ ٹیڑھ آ جاتی ہوتی ہے یونیورسٹیوں میں پڑھتے پڑھتے نا، جب ہم رنگ دیکھتے ہیں نا زندگی کے، تو ہمارے دلوں میں ٹیڑھ آ جاتی ہے. یہ ٹیڑھ دل کو قائم، دل کو کنٹرول رکھنا ہے. یہ دل جو ہے نا قابو نہیں آتا، یہ دل بڑی عجیب حرکتیں کرتا ہے. پروردگار جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے ہو. ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے. پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے. انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم بھی ہے، لیکن یہ جو اللہ کی صفات بار بار آتی ہیں نا کہ وہ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے، یہ صفات بھی ہم نے یاد رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ جزا و سزا کا پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ دے گا. جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے کہ وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، ڈبل. اگرچہ حقیقی فرق سہ چند تھا، لیکن سرسری نگاہ سے دیکھنے والا یہ محسوس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتا تھا کہ کفار کا لشکر مسلمانوں سے 2 گنا ہے. اصل میں تو وہ 3 گنا زیادہ تھے. غزوہ بدر میں 313 یہ تھے نا، دوسری طرف تو 1000 لوگ تھے. 300 پلس 300 پلس 300، 3 گنا زیادہ تھے. تو ایک دوسرے سے اچھا جی، مگر نتیجہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. تعداد اللہ کے ہاں میٹر نہیں کرتی، اللہ کے ہاں ایمان میٹر کرتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب سچ تو بہت تھوڑے لوگ بولتے ہیں، جناب فلم و گانوں سے تو آج کل کوئی نہیں بچتا الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھا ہی ہوگا. جی اب میوزک تو ہر جگہ ہی ہے، تو یہ تو سارے ہی کر رہے ہیں. دیکھیں جو چیز سارے کر رہے ہیں اس سے غلط اور صحیح طے نہیں ہوگا. ہمیشہ سے اہل ایمان ہر دور میں تھوڑے ہی رہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ غزوہ بدر جب ہو رہا تھا تو اس ٹائم دنیا میں کتنے لوگ تھے؟ چلیں بہت بھی کم لگا لیں تو کروڑوں میں تو ہوں گے، بہت بھی کم لگا لیں تو ساری دنیا غلط تھی اور وہ 313 ٹھیک تھے. 313 تو کوئی ریشو نہیں نہ بنتی، 313 کہاں کروڑوں کا. ساری دنیا غلط تھی اور وہ 313 حق پہ تھے، اور اللہ ان 313 کے ساتھ تھا، باقی دنیا کے ساتھ نہیں تھا. تو یہ ایسے ہی ہے. قیامت کے دن کئی ایسے نبی اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ ایک بھی بندہ نہیں ہوگا. ان کی زندگی میں ان کی بات کسی نے مانی نہیں، وہ اکیلے اللہ کے حضور آئیں گے، سنگل، کسی نے بات نہیں مانی، تو وہ ایک آدمی حق پر ہے. تو اسی طرح ہم یونیورسٹی کی لائف کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں یا نوجوانی کے دیکھ رہے ہیں کہ سارے نوجوان جناب ٹک ٹاک میں ناچ رہے ہیں، ہر کسی نے گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے، ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، ہر کوئی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے. تو آپ یہ لاجک دلیل نہیں بنتی کہ جناب پھر میں بھی یہ کام شروع کر دوں. اہل حق ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں، ہم نے ان میں جانا ہے. تو یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ وہ 3 گنا تھے اور اللہ نے فتح کس کو دی؟ اہل ایمان کو. آگے چلے جی، بڑی خوبصورت آیت لگی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ آل عمران کی، میں تو کہتا ہوں نوٹ کر لیں.
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے نفس کے لیے پسندیدہ بنا دی گئی، مرغوب بنا دی گئی۔ بڑا انسان ان چیزوں پہ مرتا ہے، انسانی نفس جو ہے وہ ان چیزوں پر بچ جاتا ہے۔ سنیں کون کون سی چیزیں انسانوں کے لیے کچھ چیزیں بڑی پسندیدہ بنا دی گئی ہیں۔ عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، نشان لگے ہوئے چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چن چن کے انسان جن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، جن چیزوں پہ مرتا ہے، جن چیزوں کو حاصل کرنے میں ساری زندگی لگا دیتا ہے، ان چیزوں کو چن چن کے مینشن کر دیا۔ نمبر 1 پہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو رکھا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ انسان کے لیے جو پسندیدہ چیزیں ہیں، مرغوبات نفس ہیں، جن پہ وہ مر مٹتا ہے، نمبر 1 عورتیں ہیں۔ مرد کے لیے سب سے بڑی کمزوری عورت ہے، سب سے بڑا چیلنج عورت ہے، اور حدیث بھی ہے کہ عورت یعنی کہ بے حیائی کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، اور بے حیائی سے بڑا یا عورت سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ پہلا نمبر دیا ہے اللہ نے، یعنی کہ انسان کی کمزوریوں میں سے سب سے بڑی کمزوری عورت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یہ جو نوجوانی کے اندر یہ والا مسئلہ ہے نا، یہ اس پہ جو قابو نہیں کر سکا تو وہ تو بہت بڑی جنگ ہار گیا، وہ تو رہ گیا۔ تو نمبر 1 عورت ہے۔ اب دیکھیں یہ پرابلم تو ہے نا، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا، کوئی ایجوکیشن ہے، خیر ہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اپنے اوپر کنٹرول کرو، قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی سب سے بڑی آزمائش یہ ہے، یہ والا مسئلہ ہے، یہ مرد اور عورت اور فری مکسنگ اور یہ سارا کچھ، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک انسانی کمزوری ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو اس سے بچنے کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے، کوئی نظام ہونا چاہیے، کوئی پوری صورتحال ہونی چاہیے، کوئی پورا اس کے لیے میکانزم بننا چاہیے۔ اس کو جناب کچھ نہیں ہوتا خیر ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا، تبھی تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہم نے کہا کچھ نہیں ہوتا خیر ہے، تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اتنی بے حیائی تبھی تو بڑھ چکی ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس ہیں عورتیں، اولاد، اس کے بعد انسانی کمزوری بنتی ہے اولاد۔ جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو انسان اس کے لیے جھوٹ بھی بول لیتا ہے، حرام بھی کما لیتا ہے۔ اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا، اولاد ہی تو ہے، تو یہ انسان کو ڈیٹریکٹ کرتی ہے۔ یعنی اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، نعمت تو ہے ہی ہے لیکن آزمائش ہے۔ سونے چاندی کے ڈھیر، پیسہ، مال، سونے چاندی کے ڈھیر، سونا چاندی ہیرے جواہرات، یہ انسان کے لیے یہ تیسری کمزوری ہے۔ عورت، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر۔ آگے چلیں جی، چیدہ گھوڑے یعنی سواریاں کہہ لیں، اس ٹائم گھوڑے سواری تھے، تو آج مرسڈیز کہہ لیں، ہیوی بائکس کہہ لیں، اچھی سے اچھی گاڑی کہہ لیں، اچھی سے اچھی سواری کہہ لیں۔ اور اس کے بعد مویشی اور زرعی زمینیں، ٹھیک ہے، مطلب زرعی زمینیں، زمین آپ کا لینڈ، یہ 4-5 چیزیں اللہ نے مینشن کرائی ہیں کہ یہ چیزیں اللہ انسان کے لیے بڑی مرغوبات بنا دی گئی، بڑی مرغوب نفس کر دی گئی۔ آگے اللہ نے جو بات کر دی ہے، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ آگے جو آیت ہے، قُلْ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اللہ کہتا ہے اے انسانوں میں تمہیں بتاؤں کہ ان عورتوں سے، یہ جو اتنی بڑی تعداد میں خوبصورت عورتیں ہیں، اور یہ جو آپ کے سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں، جو آپ کے ٹک ٹاک پر چھائی ہوئی ہیں، جتنی بے حیائی کے نام پہ جتنا فتنہ، ان سے بہتر تمہیں کوئی چیز بتاؤں؟ ان سے نوجوانوں، اس سے بہتر آپشن تمہیں بتاؤں؟ میرے پاس ہے، تم ان کے پیچھے مرتے ہو نا، اس سے بہتر آپشن بتاؤں؟ قُلْ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اللہ تعالیٰ کا طرز گفتگو چیک کریں، کہو میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے زیادہ بہتر آپشن کیا ہے، اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو اللہ کا خوف اختیار کر لے گا، جو تقوی اختیار کر لے گا، عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ، جو ڈر گیا، جو اپنی جوانی میں اللہ کا خوف اختیار کر گیا، جو یوسف کی طرح کہہ گیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے سامنے زلیخا جب بھی، جس لمحے بھی، جس شکل میں آئی، خواہ گندی فلم کی شکل میں آئی، خواہ جو ہے وہ گرل فرینڈ کی شکل میں آئی،
جس بھی شکل میں، اگر اس نے یوسف کی طرح کہہ دیا نا، تقوی اختیار کر لیا، اللہ سے ڈر گیا، اولاد کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں حرام سے بچ گیا، ٹھیک ہے، سواریوں کے معاملے میں، ٹھیک ہے، حرام سے بچتے ہوئے قناعت کر گیا، اور سونے چاندی کے ڈھیر اور ان سارے پیسے اور مال کے فتنے سے اور دولت کی ہوس سے اور یہ زمینوں پہ قبضے اور غلط زمین ہتھیانے سے، ان چیزوں سے جو بچ کے تقوی اختیار کر گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس، میرے پاس اس سے بہتر چیزیں ہیں اس کے لیے، اس سے بہتر عورتیں ہیں، اس سے بہتر سونے جواہرات ہیں، اس سے بہتر زمینیں ہیں، اس سے بہتر گھوڑے ہیں۔ اب کمپیئر کر لیں، دنیا کی تمام عورتوں کی حسن کو جمع کر دیا جائے تو وہ جنت کی ایک حور کے برابر نہیں بنتی۔ جو تقوی اختیار کرے اس کے پاس اللہ کے لیے جنتیں۔ دنیا کی ساری زمین کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ جنت جس کی سب سے چھوٹی ہوگی نا، وہ زمین و آسمان سے بڑی ہوگی، ان ساری زمینوں سے زیادہ، سب سے چھوٹی جنت۔ دنیا کے سارے ہائی لیول کے گھوڑے اور جنت کے گھوڑے کو، یا دنیا کی ہائی لیول کی کوئی بھی سواری ہے یا جنت کی سواری کو، فلائنگ سواری، کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو کوئی بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یار، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے پیچھے پڑتے ہو، میں تمہیں سے بہتر آپشن بتاتا ہوں۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم، بڑی خوبصورت آیات ہے، بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، جو تقوی اختیار کر لے گا نا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں نا، جنت کا ہونا، سینریز کا ہونا، باغ ہونا، سبزہ ہونا، اور نہروں کا بہرا ہونا، اور عورت ہونا، یہ ساری چیزیں انسان کی فینٹیسی کے اندر کہیں نہ کہیں ہیں۔ اسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی سائیکالوجی کو کتنا اچھا جانتا ہے۔ یہ جو آج کل رومانٹک سانگز آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہی دکھایا جا رہا ہوتا ہے نا کہ وہ ہیرو اور ہیروئن جو ہے وہ کسی بہت خوبصورت مقام پر جو رومانس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، باغات ہیں، ساحل سمندر ہے، یہ انسانی فینٹیسیز ہیں جو دکھائی جاتی ہیں، کبھی فلم و گانوں کے اندر دکھائی جاتی ہیں۔ بے حیائی ہے نا، بے حیائی ہے، یہ کہیں نہ کہیں انسانی خواہش کے اندر ہے، جس کو شیطان ایکسپلائٹ کر کے اس کی کمزوری بنا کے اسے حرام رستے پہ چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انسانی سائیکالوجی بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جنت ملے گی جہاں باغات ہوں گے، جہاں حوریں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جہاں زمینیں ہوں گی، جہاں آپ کے پاس اختیار ہوگا، جہاں آپ جو چاہیں کریں گے۔ تو یہی جنت کے اور جنت کے کمالات کا قرآن میں آنا ہی بیسیکلی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب اللہ نے لکھی ہے اور اللہ انسانی سائیکالوجی کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری چیزیں ملے گی، اور سب سے بڑھ کر جو تمہیں چیز ملے گی وہ کیا ملے گی؟ اللہ کی رضا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یا یہ لے لو یا یہ لے لو، یہ شیطان کا رستہ ہے، یہ خدا کا رستہ ہے، ایک آپشن لینا پڑے گا، ایک راہ لینی پڑے گی، یا انہیں انجوائے کر لو یا آگے انجوائے کر لو، یا اس 4 دن کی زندگی کو انجوائے کر لو یا اس ہمیشہ کی زندگی کو انجوائے کر لو، فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ ایسی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں جو تقویٰ تو اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں، پھر بھی ہر لمحے، تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ ہر لمحے اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی صفات ہے۔ زندگی اگر گزارنی ہے تو ایسے ہی گزارنی ہے کہ ہر لمحے گناہوں سے بچتے رہنا ہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ رات کی آخری گھڑیوں میں یہ موبائل پہ کچھ غلط نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ انصاف پر آگے چلیں گے۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اور زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بھی جنتی ہے، فلانا بھی جنتی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور اگر قیامت کے دن آپ نے بچنا ہے تو واحد رستہ ہے اسلام، اور اسلام بتاتا ہے قرآن، سارا قرآن ہی اسلام آپ کو بتاتا ہے۔ ان الدین، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آگے ایک اور سخت آیت آئے گی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اللہ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، کوئی بھی زندگی گزارنے کا فلسفہ لے کے آئے گا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اونلی آپشن از اسلام، دس از دا اونلی وے ٹو جنہ، دس از دا اونلی وے ٹو سکسیس۔ ٹھیک ہے جی،
تو اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، اس کے طرز عمل کی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہیں علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ جب بھی تم سے لوگ جھگڑا کریں تو انہیں کہو کہ بھئی میں تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر چکا ہوں، تمہاری مرضی۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر تو وہ راہ راست پا گئے اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کہ تمہارا کام ہے پیغام پہنچانا۔ آگے یہودی عیسائی مانتے ہیں، نہیں مانتے تو زبردستی نہیں، اللہ حساب لے لے گا۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، جو دنیا میں بھی کچھ نیک اعمال کیے تھے ضائع ہو گئے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم، یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی یہ حیثیت ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان فیصلے کرتی ہے۔ حکم، یہ اللہ کی کتاب کی، قرآن کی یہ حیثیت ہے کہ قرآن حکومت کرتا ہے، قرآن فیصلے کرتا ہے، قرآن قانون ہے، قرآن کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے۔ لوگوں کے معاملات کے، وہ سیاسی معاملات ہیں، وہ عدالتی معاملات ہیں، وہ کاروباری معاملات ہیں، وہ نجی معاملات ہیں، ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار کس کا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا، کسی جج کا، کسی انسان کا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یا کسی اور سسٹم یا کسی اور آئیڈیالوجی یا کسی سیکولرزم، لبرلزم، کیپٹلزم، یہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ مسلمانوں میں قانون کی حیثیت، عدالت کی حیثیت، حکومت کی حیثیت قرآن کے پاس ہے، اس کی بات مانی جائے گی۔ صرف نماز روزہ ہی تو نہیں ہے، حکم۔ یدعون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کی طرف آؤ، کتاب اللہ سے آپ کا فیصلہ کریں آپ کے معاملات کا، تو ان میں سے ایک فریق اسے پہلو طے کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ ترجمہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی تو بس چند روز۔ یہ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ڈال رکھا ہے۔ اب یہ بات شاید یہود و نصارہ کی ہو رہی ہو، لیکن مسلمانوں کا کیا یہی عقیدہ نہیں ہے آج کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، باقی کوئی پیر صاحب ہمیں معاف کروا دیں گے؟ اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں آتش دوزخ ہمیں مس نہیں کرے گی، اگر کرے گی تو بس چند روز۔ آگے کیا کہ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمی، ان کی غلط فہمی ہے کہ قیامت کے دن یہ بخشے جائیں گے۔ قیامت کے دن تو بھائی نیک اعمال تولے جائیں گے اور تب بخشے جاؤ گے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص اس کی کوئی کمائی کا پورا پورا بدلہ پائے گا۔ جو جو کرتوت کیے ہیں اپنی زندگی میں لوگوں، آپ نے اس کا حساب دینا ہے اور اسی کے مطابق بدلہ پانا ہے۔ یہ تو بھائی ناانصافی ہوگی نا کہ ایک بندہ ساری زندگی موجیں مارتا رہے، بس کلمہ پڑھ لے اور ساری زندگی موجیں مارتا رہے، ہر غلط کام کرے، اور ایک بندہ صرف کلمہ نہ پڑھے تو وہ جہنم میں چلا جائے اور یہ صرف کلمے کی بنیاد پہ جنت چلا جائے۔ ایسے تو نہیں ہوگا، اعمال کا پورا پورا حساب دیا جائے گا۔ یہ تو بات لاجیکلی نہیں بنتی کہ آپ جو مرضی کریں اور آپ صرف آپ کا نام عمر ہے یا عثمان ہے تو آپ بخشے جائیں، نہیں، یا آپ مردم شماری کے اندر مسلمان ہیں تو پھر آپ بخشے جائیں، نہیں۔ تو اللہ کے ہاں فیصلے کسی اور چیز پر ہوں گے۔ تو واضح طور پر کہا گیا کہ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، نا انصافی نہیں کرے گا، فیصلے حق پر ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ ساری زندگی عیاشی کرتا رہے اور وہ بخشا جائے، ٹھیک ہے، اور ایک بندے سے صرف ایک آدھی غلطی ہو گئی اور وہ جہنم میں چلا جائے، ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا۔ کہو خدایا مالکوں کے ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے چھین لے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بیدک الخیر، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خوش مٹی سے سبزہ نکالا۔
تو بے جان سے وہ جاندار کو نکال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب رزق کو دیکھ لیں، رزق ہونے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندے کو بھی کم رزق دے سکتا ہے، گناہ گار بندے کو اور کافر کو بھی زیادہ رزق دے سکتا ہے۔ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت انسان کے ہاتھ میں ہے۔ رزق اللہ نے کم یا زیادہ اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس پہ انسان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جسے چاہتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومن کو چاہتا ہے تو رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، انسانوں میں جسے چاہتا ہے وہ بے حساب رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبات اللہ دیتا ہے، کم دیتا ہے۔ تو رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ کافر کو بھی زیادہ دے سکتا ہے، وہ مسلمان کو بھی زیادہ دے سکتا ہے، وہ کافر کو بھی کم دے سکتا ہے، مسلمان کو بھی کم دے سکتا ہے، وہ نیک کو کم دے سکتا ہے، گناہ گار کو زیادہ، وہ یہ اللہ کے اوپر ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور مددگار ہرگز نہ بناؤ۔ اب یہ آیتیں بار بار آتی ہیں اور یہ قرآن کہتا ہے، قرآن یہ بات کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا مددگار نہ بناؤ، ان سے امیدیں نہ رکھو، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے جناب جو تم جناب معاہدات کر رہے ہو اور جناب دوستیاں کر رہے ہو اور جفیاں ڈال رہے ہو، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تو تمہاری لاشوں پر کھڑے ہوئے ہیں سارے، کتنی بدنصیبی ہے ہماری۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، جس طرح یہ ابھی ہمارے یہاں ہوا ہے کہ مسلمان ممالک کو چھوڑ کر کافروں کو رفیق بنا رہے ہیں، مسلمان ملک اور کافر ملک کا اتحاد ہو رہا ہے، مسلمان ملک اور مسلمان ملک کے آپس میں اختلافات ہیں۔ تو یہ آیت تعلیم دیتی ہے امت مسلمہ کو کہ 56 مسلمان ممالکوں تم آپس میں متحد ہو جاؤ گے تو بہت بڑا بلاک بن جائے گا، تمہارا کوئی بال بھی نہیں کر سکے گا۔ تم کوئی جناب چائنا سے سیٹنگ کر رہا ہے، کوئی امریکہ سے سیٹنگ کر رہا ہے، کوئی رشیا سے سیٹنگ کر رہا ہے، اگر آپ لوگ سارے آپس میں سیٹنگ کر لیں تو کون آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اہل ایمان مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ مومنین جو ہیں آپس میں بدنصیبی ہے نا، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ۔ یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہو اور ان سے ظلم و ستم کا خوف ہو تو اس کو اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے کہ گویا انہی میں کا ایک آدمی ہے۔ یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویے کا اظہار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے کلمہ کفر تک کہنے کی اجازت ہے۔ یعنی اگر کہیں پھنس گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اپنے اسلام کا اظہار کر دے گا تو اسے مار دیا جائے گا، تو وہ اپنا اسلام چھپا سکتا ہے، جس طرح مکہ میں بہت سارے مسلمانوں نے چھپائے رکھا۔ اور جب جان پر بن آئے، ٹھیک ہے نا، تو کلمہ کفر تک کہنے کی اجازت ہے کہ وہ آپ کو مار دیں گے اگر آپ نے یہ بات نہ کی، تو آپ ایسا کلمہ جو کفریہ کلمہ ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جب معاملہ حکومتوں کا ہو اور ملکوں کے راز کا ہو پھر تو جان دے دی جاتی ہے، لیکن صرف آپ کی جان کا مسئلہ ہے کہ آپ پھنس گئے، کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا، آپ کی جان کا مسئلہ ہے، تو اسلام کہتا ہے اپنی جان بچائیں۔ دل سے کلمہ حالت استرار، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کلمہ کفر کہہ لیں کراہت کے ساتھ، دل میں تو آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے اور بعد میں توبہ کر لیں، تو یہاں تک بھی اجازت ہے۔ تو اسلام بیسیکلی انسانوں کے حقوق کی، انسانی زندگی کی اہمیت کی بات کرتا ہے، انسانیت ہے ہی اسلام کے اندر، سمجھ لیں۔ تو اچھا جی، ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ فیس بک پہ سن رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو شیئر کیا کریں، اور شیئر لازمی کیا کریں، دور دور تک اس ویڈیو کو پہنچایا کریں تاکہ مزید لوگ آپ کے فرینڈز اس میں ایڈ ہوں، اس قرآن کلاس کا حصہ بنیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، لیکن اب کیا پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔
اب اس آیت کے اوپر 1 گھنٹہ چاہیے لیکن ٹائم نہیں ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ کہتا ہے کہ اے نبی، سننے والی آیت ہے، اے نبی لوگوں سے کہو، مسلمانوں سے کہو، اہل ایمان سے کہو، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اب ہمارے ہاں مختلف قسم کے کانسیپٹس ہیں جی، کہ جناب اس کو اللہ سے بڑی محبت ہے، جناب اس نے نعت لکھی ہے کمال کر دی ہے، جناب وہ اللہ کا نام بڑی محبت سے لکھتا ہے. مختلف ڈراموں میں یہ چیز ہے کہ اللہ کا نام بڑی محبت سے اور بڑے عشق سے، وہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کی ہم تضحیق نہیں کر سکتے، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کے ہم عشق پر شک نہیں کریں گے. لیکن وہی اللہ سے عشق کرتا ہے جو عمل کرتا ہے. نماز آپ پڑھتے نہ ہوں اور آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہیں جائیں تو آپ کے اس نعرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نماز اگر آپ نہیں پڑھ رہے، جھوٹ سے اگر آپ نہیں بچ رہے، بے حیائی سے نہیں بچ رہے، پریکٹیکل بات ہے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین قرآن و سنت کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کی تشریح کریں گے اور وہی جو باتیں بتائیں گے وہی دین ہے، وہی جو قرآن کی تشریح کریں گے وہی تشریح. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول کی پیروی کرو. باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، باتوں سے نہ کچھ ہوا ہے نہ کچھ ہوگا. تو یہ پریکٹیکل بات اسلام کرتا ہے کہ اگر اللہ محبت کرتے ہو تو ثبوت یہ ہے کہ کر کے دکھاؤ. بس بات کہہ دینا اور جناب کچھ لکھ دینا یا کچھ نعرے مار دینا یا کوئی بہت اچھی پینٹنگ کر لینا یا جناب اللہ کا نام فیس بک پہ شیئر کر دینا اور ڈیلی صبح صبح ایک اچھی سی سٹوری لگا دینا، اسلامک سی سٹوری لگا دینا، جناب اللہ بھی راضی رہے، باقی سارے دن مرضی کرنا، نماز بھی چھوڑنا، بے حیائی بھی کرنا، جھوٹ بھی بولنا، بددیانتی بھی کرنا، تو یہ تو اللہ سے کوئی عشق نہیں ہے. صرف جناب کوئی اسلامک پوسٹ آ جائے یا کوئی حدیث آ جائے تو اس کو دل دے دینا، لو دے دینا، اچھی بات ہے، لیکن اصل ثبوت محبت کا ہے آپ کی اطاعت سے ہوگا، ورنہ آپ کی محبت مشکوک ہے، ورنہ صرف باتیں ہیں. ایک بندہ صرف لارے لگا رہا اور باتیں کر رہا ہو، اس بندے کے ساتھ کوئی نہیں رہنا چاہتا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اب آگے جو بات ہے وہ اس سے بھی زبردست ہے. اے میرے بندوں سے کہو اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت بہت گہرا لفظ ہے. محبت یہ جو آپ سارا محبت کا لفظ سنتے ہیں نا، یہ محبت یہی ہوتی ہے. یہ جو آپ فلموں ڈراموں گانوں میں جو محبت دیکھتے ہیں، محبت یہی ہے کہ کسی انسان کے لیے مر مٹ جانا، قربان ہو جانا، اسی کو سوچتے رہنا، اس کی یاد میں راتوں کو جاگنا، اس کے لیے اس کو ہر دم سوچنا، اس کی ہر بات پہ لبیک کہنا، محبت یہی ہے. بس یہ کسی لڑکی سے نہیں ہونی چاہیے، یہ کسی اللہ سے ہونی چاہیے. بس یہ محبت کا رخ غلط کر دیا ہے ہمارے فلم اور ڈرامے کے کلچر میں. محبت چیز یہی ہے، لیکن یہ محبت انسان سے نہیں ہوتی، یہ اللہ سے ہوتی ہے. اس کو عشق حقیقی اور عشق مجازی کہا گیا ہے نا، یہ تو نقلی ہے سارا، یہ تو نقل ہے، تو کاپی ہے، یہ تو 2 نمبر کاپی ہے. عشق ہوتا ہی خدا سے ہے، عشق جچتا ہی خدا کو ہے، اسی لیے اس کو عشق حقیقی کہا گیا ہے. تو محبت یہی ہے کہ راتوں کو جاگنا. قرآن میں یہی محبت نظر آتی ہے. ایک اگر لڑکا لڑکی کے عشق میں رات کو سو نہیں پاتا تو قرآن میں کیا یہ بار بار نہیں آیا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں؟ آیا نہیں ہے؟ پیچھے آیا ہے. تو عشق راتوں کو جگاتا ہے، یہ عشق کی صفت ہے. یہ عشق کی صفت ہے کہ وہ ہر لمحہ تمہاری یاد کی خوشبو میرے دامن میں لپٹی ہے، بڑا اچھا سا لگتا ہے تمہیں ہی سوچتے رہنا. یہ عشق ہر وقت ذہن پہ حاوی رہتا ہے. انسان اسی کو صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہی تو ہے. یہ محبت، یہ اسلام محبت کر کے ہی چلا جا سکتا ہے اسلام پہ. اسلام کے رستے عشق سے ہی طے ہو سکتے ہیں. صرف لاجک اور عقل سے ساری چیزیں، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے اکیلا بھی چھوڑ دے. کچھ رستے جو ہیں نا اسلام کے، وہ عشق سے طے ہوتے ہیں. تو عشق بیسیکلی چیز ہے، محبت ہی ہے. محبت کے والذین آمنوا اشد حبا للہ پڑھ چکے ہیں کہ جو مومنین ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو دیکھ لی عشق اور محبت کے الفاظ قرآن میں آئے. محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ثبوت دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے. اور اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دکھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مان لیا، ان کی تعلیمات پر عمل کر لیا، ان کے دین کو فالو کرنا شروع کر دیا،
ان کے دین کی تبلیغ شروع کر دی تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، اللہ تمہارے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ قرآن کے الفاظ یحببکم اللہ، یعنی یہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درجہ بھی ہے اور ان کی شان بھی ہے اور ان کا مقام بھی ہے کہ رسول سے جب انسان محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب جو کہا گیا ہے، وہ اللہ کے محبوب سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو رسول کا نافرمان ہو، رسول کی اطاعت نہ کرتا ہو، اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہی تو ختم نبوت ہے بھائی جان، یہی تو ختم نبوت ہے کہ آخری نبی اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اسے محبت نہیں کرتا۔ یہی تو ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، جگہ جگہ ہے، بار بار ہے۔ اللہ کے نبی ہی آخری نبی ہے، رسول کی اطاعت، اور ان کی جو اطاعت نہیں کرے گا اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا، اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی محبت لینی ہے تو رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ تو ہمیں بھی ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، انسان سے انسان کے ناطے محبت کر کے اسے دین کی طرف بلانا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی محبت ہے کہ ہم اسے اصل رستے کی طرف بلائیں، یہ درد ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں اور وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عمران حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام تھا جسے بائبل میں امرام لکھا گیا ہے۔ اگر عمران کی عورت سے مراد عمران کی بیوی لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ عمران نہیں ہے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، بلکہ یہ حضرت مریم کے والد تھے جن کا نام شاید عمران ہوگا۔ اور اگر عمران کی عورت سے مراد آل عمران کی عورت دی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت مریم کی والدہ اس قبیلے سے تھی۔ اب یہ آیت سنیے گا ذرا۔ جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا۔ آپ میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں، کیا انہوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے اللہ سے، یا کیا ان کی دعاؤں میں یہ ہے کہ اے اللہ میں اپنا بچہ تیرے راستے کرتی ہوں، تیرے نام کرتی ہوں، یا ہمیں بس ان کا ڈاکٹر اور انجینئر بن جانے کی فکر ہے، یا اس سے بڑی کوئی فکر نہیں ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح کہ اللہ کن لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو اپنی اولاد کے متعلق یہ سوچتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے پہ چلیں گے، نظر مانگی کہ اللہ مجھے بچہ دے، میں اسے تیری راہ میں لگا دوں گی۔ اسے کہتے ہیں فیملی پلاننگ، اسے کہتے ہیں اپنی اولاد کے کیریئر ڈیسائیڈ کرنا۔ اپنی اولاد کو اللہ کے راستے پہ لگا دو، بڑا سکوپ ہے، بڑا کیریئر ہے، بڑی عزت ہے، بڑا نام ہے، بڑے درجے۔ والدین کو، آپ لوگ ابھی والدین نہیں ہیں، اکثر کنوارے ہیں، اگر خود ہم جیسی بھی زندگی گزار دی سو گزار دی، ابھی آپ کی جلد از جلد شادیاں ہونے والی ہیں، کئیوں کی منگنیاں ہو چکی ہوں گی، کئی بیچارے ترسے ہوئے انتظار کر رہے ہوں گے، کئیوں کی ہونے والی ہوں گی۔ تو شادی کے بعد آپ نے پہلا کام اولاد جو پیدا کرنی ہے اس کے متعلق یہی سوچیں کہ میں نے ان کو اللہ کے راستے پہ لگانا ہے، میں نے ان کی زندگی کا اول آخر اللہ کا دین بنانا ہے، باقی بہت اچھا پڑھانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، آپ آکسفورڈ سے پڑھائیں اپنے بچوں کو، امریکہ سے پڑھائیں، لیکن ان کے بدن میں لا الہ الا اللہ کی گرمی پیدا کرنا آپ کا کام ہے۔ اپنی اولاد کے لیے فرسٹ پریارٹی دین کو رکھنا آپ کا کام ہے۔ یہ ہے فیملی پلاننگ، یہ ہے اولاد کے کیریئر ڈیسائیڈ کرنا۔ یہی کام یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ پیٹ میں بچہ ہے اور اللہ سے نظر مانگی اللہ تیرے راستے میں۔ معاذ اور معوذ کی طرح ان کی ماں نے دل پہ پتھر رکھ کے ان کو میدان جہاد میں بھیج دیا۔ آج ہماری مائیں مغرب کے بعد اپنے بچے کو باہر نہیں بھیجتی، مغرب کے بعد اپنے بچے کو باہر نہیں بھیجتی کہ جناب ممی ڈیڈی نسل تیار کر رہے ہیں نا ہم لوگ، اور وہ مائیں تھی کہ اپنے بچے کو میدان جنگ میں بھیج دیتی تھی
دل پہ پتھر رکھ کے چھوٹے بچوں کو. تو اللہ کی راہ میں دینے کا حوصلہ جگرا اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دینے کا ہونا چاہیے, اور اپنے لیے, اپنے اسپاؤس کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے فرسٹ پریورٹی دین ہونی چاہیے. مومن کی زندگی میں یہی ہے, یہی اس کا سب کچھ ہے. جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا, میری اس پیشکش کو قبول فرما, تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی. حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی, اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, یعنی لڑکے سے جو ایکسپیکٹیشنز کی جاتی ہیں وہ لڑکی سے نہیں کی جا سکتی. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے, اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اب اس والدہ کو سب سے زیادہ ٹینشن کس بات کی ہے؟ کیا بات ہے کہ میرے بچے کی ڈگری ہو جائے, میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, میرے بچے کی شادی ہو جائے. اس والدہ کو سب سے زیادہ ٹینشن اس بات کی ہے کہ یہ شیطان سے بچے رہیں, اور والدین کی سب سے بڑی ٹینشن اپنے بچوں کے والے سے یہی ہونی چاہیے کہ یہ شیطان سے بچے رہیں. باقی ٹینشنیں بعد میں آتی ہیں. یہ شیطانی لوگوں سے, شیطانی ایجنڈوں سے, شیطانی فتنوں سے, شیطانی رستوں سے بچے رہیں. جب والدین کو یہ فکر ہو جائے گی تو وہ کچھ کریں گے. جب ان کی پریورٹیز یہ ہو جائیں گی نا, ہمارے ہاں تو جس بچے کے 4 نمبر زیادہ آتے ہو نا, والدین اس کو پوچھتے نہیں ہے, جو مرضی کر, جو تھوڑے سے اچھے نمبر لے لے نا, تھوڑا سا لائک ہو, اس کو جناب اختیارات ہیں, بیٹا جو مرضی کر, ہر خواہش پوری ہو رہی ہے, کوئی نہیں پرواہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, باقی چیزیں ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک, اخلاق اچھے ہیں نہیں, بس نمبر اچھے آ رہے ہیں, بس بات ٹھیک ہے. ہمیں معذرت کے ساتھ روٹی کی زیادہ فکر ہے کہ بچہ کما کے دے رہا ہے, ہر چیز اوکے ہے, باقی جو مرضی کرے, اور کوئی فکر نہیں ہے. تمہاری پریورٹیز کا بڑا زیادہ مسئلہ ہے. یہ ہونی چاہیے, لیکن سب سے بڑی ٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ میری اولاد شیطان سے بچ جائے. آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کی بخشش کو قبول فرما لیا, اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. وقت کم ہے. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ جب بھی زکریا حضرت مریم کے محراب میں جاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی. اب وہ بیٹے کی ڈیمانڈ کرنی تھی حضرت مریم کی والدہ, اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ انہیں پریشانی ہوئی کہ جناب بیٹیاں تو بیٹوں جیسی نہیں ہوتی. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں وہ بیٹی دوں گا جو کئی بیٹوں پہ بھاری ہے, اس طرح کی بیٹی دوں گا جو کئی بیٹوں سے آگے نکل جائے گی. حضرت مریم جو ان کی کیا صفات تھی؟ پاکیزہ تھی. پاکیزہ, اور تو پاکیزگی بڑی چیز ہے. حضرت مریم کی جو سب سے زیادہ صفت بیان ہوئی ہے نا, وہ ان کی پاکیزگی ہے. پاکیزہ, کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکیزگی, یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم کی یہ شان بیان ہوئی, اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم کی پاکیزگی کی گواہی ایک پنگھوڑے میں بیٹھے ہوئے حضرت عیسیٰ نے دی تھی. پاکیزہ عورت کی بڑی شان ہے. حضرت عائشہ کا ذکر ہے, ان کی پاکیزگی کی گواہی ہے. حضرت مریم کا ذکر ہے, ان کی پاکیزگی کا ذکر ہے. پاکیزگی بڑی چیز ہے. کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہ ہونا, کسی سے کوئی چیٹنگ نہ ہونا, حیا ہونا, پردہ ہونا. اب تو بھئی ہر چیز اوپن ہو رہی ہے, ناچ گانا چل رہا ہے, سب کچھ. ہماری نوجوان لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, اللہ معاف کرے. یہ بھی لڑکوں کو, ہمیں خوشی اس بات کی تھی کہ چلو لڑکے برے ہو گئے ہیں, لڑکیاں تو ٹھیک ہیں, لیکن مردوں کے ساتھ وہ دور آیا ہے کہ لڑکیوں کو اب یہ ٹینشن ہو گئی ہے کہ شاید اگر ہم لڑکوں جیسے کام نہیں کریں گے تو ہمارے وومن رائٹس پہ ایشو آ جائے گا. جو غلط کام لڑکے کرتے ہیں ہم نے بھی وہ غلط کام کرنا ہے. اچھی بات تھی کہ لڑکیاں ٹھیک تھی, لڑکے غلط تھے. اب لڑکیوں کو بھی یہ کمپلیکس ہونا شروع ہو گیا کہ جی وہ اگر برے ہیں تو ہم کیوں نہیں بری. یہ بیسیکلی اب اس طرح کی کمپینز آنا شروع ہو گئی کہ لڑکا سگریٹ پیتا ہے تو لڑکی کیوں نہیں سگریٹ پی سکتی, لڑکے کا افیئر چل رہا ہے تو لڑکی کا کیوں نہیں افیئر چل سکتا. یہی بیسیکلی نیریٹو ہے. اس کے اندر آپ کو کہتے ہیں کہ جناب لڑکا اگر گناہ کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے. لڑکے کا شادی سے پہلے افیئر ہے تو اس کو برا نہیں سمجھا, برا زیادہ کا نہیں سمجھاتا. لڑکی کا اگر نہیں ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. اگر برا سمجھا جاتا ہے تو چلے اچھی بات ہے کہ لڑکی کے والے سے ہمارے معاشرے میں زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے, اچھی بات ہے. تو اس کے اندر سے یہ نقطہ نکالا جا رہا ہے کہ لڑکیاں بھی گناہ کریں. پاکیزگی ہی لڑکی کی شان ہے, اور لڑکے کی بھی شان ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن پاکیزگی جو شان ہے وہ لڑکی کی ہے, اور لڑکی کو چیز خوبصورت اس کی پاکیزگی ہی بناتی ہے, اس کا پردہ ہی بناتا ہے, اس کی حیا ہی بناتی. تو حضرت مریم کی یہی تھا کہ وہ بالکل ایک محراب میں بند ہو گئی تھی اور اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھی.
پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر۔ حضرت مریم کو دیکھ کے حضرت زکریا رشک آ گئے کہ کیسی نیک اولاد ہے۔ وہ کہ اللہ پہ اتنا یقین کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور اللہ ان کو رزق دیتا تھا، ان کے محراب میں رزق آتا تھا۔ اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ یحییٰ وہ نام ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ حضرت مریم کو دیکھ کے حضرت زکریا کو بھی ہوا کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ تو بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھانج تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو تمہارے مسئلے ہیں نا، اللہ تو کن کہتا ہے وہ فیکون ہو جاتا ہے، تو اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور بڑھاپے میں ان کو اولاد دی، حضرت یحییٰ عطا فرمائے، اور اس کی نشانی یہ بتائی کہ تم 3 دن کسی سے بات نہ کر سکو گے، اس دوران تم اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج ہم نے سورہ تیسرے سپارے کے ہم 12 رکوع پڑھ چکے ہیں۔ سورہ البقرہ ہماری مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔